بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب حضرت العلام استاذ الاستاذہ مجاہد ختم نبوت اور جناب واقف احمدیت اور زلزلہ در برے خلافت قادیانیت، جناب نن ادر دین اے کے شیخ صاحب۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ تھینک یو. لیکن میری ریکویسٹ ہے جی عامر، یہ جتنے بھی دم چھلے تم نے لگائے ہیں نا، خدا کے واسطے اتار دو. میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں، اور وہ بھی مطلب ابھی اپنی ابتدائی سٹیج میں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں صرف اور صرف احمدیت یا قادیانیت کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتا ہوں. باقی میرا کسی چیز کے بارے میں کوئی مولوی مفتی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. تھینک یو سو ٹھیک ہو مچ. جی گیا، ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب۔ یہ تو آپ کی عاجزی و انکساری ہے، کسر نفسی ہے اور منکسر المزاجی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ تو گویا مرزا صاحب کی جو سیرت ہے یا مرزا صاحب کی جو زندگی ہے، اس حوالے سے ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کی اسکرین پر میں بینر دکھا دیتا ہوں تاکہ ریکارڈ کے اندر بھی آ جائے کہ یہ مرزا صاحب اور قلم کے نام سے سیریز کی 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ بلنڈرز اباؤٹ آٹو بایوگرافی ہے۔ قلم اور صفحہ اپنے پاس رکھیں، نمبرز کی کچھ گیم ہوگی۔ میں بڑا معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، میں اس سے زیادہ مدلل طریقے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، زیادہ محقق بات کرنا چاہ رہا تھا، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس کا ایک چارٹ وغیرہ ناظرین کے سامنے پیش کیا جائے، جو کہ میری نجی مصروفیت کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں میں بنا نہیں سکا، کیونکہ اس کو سمجھنا پھر ناظرین کے لیے جب میں کمپیریٹیولی وہ رکھتا تو سمجھنا آسان ہو جاتا۔ مگر میں کوشش کروں گا اس کو بنا دوں جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے۔ تو پھر ہماری جو پیچھے جو مینجمنٹ کی ٹیم ہے، جو ہمارے ایڈیٹر ہیں، ان کو میں کہوں گا کہ پھر جب ویڈیو اپلوڈ ہو شارٹ کلپس کے اندر یا دوبارہ اپلوڈ ہو، تو اس کو اس میں کسی جگہ پر وہ ایڈٹ کر کے فٹ کر دیں، تاکہ ناظرین پر جب میں نمبرز کی گیم چلے گی، کیلکولیشنز کی گیم چلے گی، تو ناظرین کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ تو سمجھنا بہت ضروری ہے آج کے ٹاپک کو کہ سلطان القلم صاحب، جن کا ہم پچھلی 4 ہفتوں سے جائزہ لے رہے ہیں کہ اپنے قلم کی روشنی میں وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، اپنی تصانیف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اپنی تحقیق کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس میں جو حوالہ جات مرزا صاحب کی کتابوں سے میں نے پیش کیے، بنیادی طور پر ان سے جو چیز سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب تضاد کے بارے میں بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں، مرزا صاحب جھوٹ کے بارے میں بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں، مرزا صاحب اپنی جو الہامی کیفیت اور صورت اور حال ہے اس بارے میں بڑی قطعیت کے ساتھ اور بڑی اتھارٹی کے ساتھ اور بڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں فرم گراؤنڈ پر کھڑے ہو کر، بڑے اسٹرانگ گراؤنڈ پر کھڑے ہو کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی یا میں غلط نہیں کر سکتا۔ یہ مرزا صاحب کی پوری یہ 4 ایپیسوڈز کے اندر میں نے ایک چیز اسٹیبلش کر دی ہے۔ تو جو بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، جو بندہ غلط نہیں لکھ سکتا، جو بندہ بھول نہیں سکتا، جس بندے کے لکھنے لکھانے میں، جس بندے کے قلم میں اللہ نعوذ باللہ ان کے بقول بات کرتا ہے، اس بندے کی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں اتنے بڑے بلنڈرز، کیا یہ اس کو سلطان القلم بناتے ہیں؟ میں جماعت احمدیہ کے دوست احباب سے کہوں گا کہ آپ نے غور و فکر سے آج پین پینسل لے لیں، ان چیزوں کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، جو چیزیں میں بیان کروں گا آج، بالخصوص جو میرے مخاطبین ہیں آج وہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ ان کے نبی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات ان کے نبی کی سیرت اور زندگی کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور پھر یہ بات کسی تیسرے بندے کی، آج میں ایک حوالہ بھی تیسرے بندے کا پیش نہیں کروں گا۔ تو مرزا صاحب کا اپنی زندگی، اپنی سیرت، اپنی حیات، اس کے بارے میں جو موقف آپ کے سامنے آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ تضادات سے اور بلنڈر سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ پوائنٹ آپ سمجھ لیں۔ دوسرا جو نقطہ آج بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن 3 نکات کے اوپر میں بات کروں گا نا آج، وہ ایک تیر سے متعدد شکار ہوں گے۔ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب ناظرین مرزا صاحب کی سیرت کو، ان کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے سوچا کہ فل آف بلنڈرز ہے، اور مرزا صاحب کے خود کے قلم
ان کے خود کے سلطان القلم کے ذوالفقار نامی قلم کی روشنی میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں حیران و پریشان ہو گیا کہ مرزا صاحب نے اپنے قلم سے کتنے کتنے بڑے بلنڈر مارے ہوئے، اور میرے لیے چننا مشکل ہو گیا کہ یہ چنوں گا تو وہ برا مان جائے گا، اس کو چنوں گا تو وہ روٹھ جائے گا، اس کو چنوں گا تو وہ نظریں چرائے گا، اس کو چنوں گا تو وہ بھویں اچکائے گا، اور اگر اس کا انتخاب کرتا ہوں تو وہ گالیں پھلائے گا۔ تو گویا میرے لیے مرزا صاحب کی سوانح عمری اور حیات کے بلنڈرز کے انتخاب میں اتنی دقت تھی جتنی کسی دوسرے موضوع میں دقت نہیں رہی۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا میرا حال ہو چکا تھا کہ جو ہے نا وہ اس چیز کو اکٹھا کروں، مگر پھر بھی میں نے کوشش کی کہ چونکہ مرزا صاحب اپنے آپ کو مسیل ابن مریم کہتے ہیں، عیسیٰ بن مریم کا مسیل کہتے ہیں، مسیح موعود کہتے ہیں، آمد ثانی کے دعوے دار ہیں، تو کیوں نہ مرزا صاحب کو عیسیٰ بن مریم علیہ والصلاۃ والسلام جو نبی ہیں، جن کے وہ دعوے دار تھے، ان کے دیے ہوئے 3 دنوں کی روشنی میں سمجھوں۔ اب وہ 3 دن کیا ہیں یہ آپ کی اسکرین کے اوپر میں دکھاتا ہوں۔ تو مرزا صاحب کی زندگی کے 3 دن میں لوں گا، صرف 3 دن، اور آپ پر حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ مرزا صاحب نے اپنی زندگی کے ان 3 دنوں کو بلنڈر سے خالی نہیں چھوڑا، یعنی ان 3 دنوں میں بھی وہ اتفاق کا دامن نہیں تھام سکے سلطان القلم صاحب۔ اچھا جی، آپ کی اسکرین کے اوپر یہ آیت ہے، میں سٹیکر ہے جو اس کو میں روک دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ توجہ سے سن سکیں۔ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو آپ نے ایزی نہیں لینا، یہ اپنی نوعیت کا ایک یکتا پروگرام جو ہے وہ ہونے والا ہے انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی۔ سورہ مریم چیپٹر 19 ورس 33 آپ کی اسکرین کے اوپر ہے۔ بعد اعوذ باللہ تعالی من الشیطان الرجیم، والسلام علی یوم ولدت، نمبر 1 کہ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ بن مریم۔ اور مسیح کی زندگی پیدائش سے میں شروع کروں گا، 1 دن ہو گیا۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور اس دن جس دن میں فوت ہوں گا، مروں گا، دوسرا دن ہو گیا وفات، یعنی یوم وفات۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور تیسرا دن جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اب مرزا صاحب نے دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں اس سے قطع نظر، تیسرا دن میں ابعث حیا سے بعثت کا لے رہا ہوں، یعنی مرزا صاحب کی جو تاریخ بعثت ہے، مرزا صاحب کا جو معمور ہونے کا دن ہے کہ آج میں جو ہے نا وہ مسیح موعود کے درجے پر یا معمور من اللہ یا مخاطبہ الہیہ کا شرف حاصل کیا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نبوت کے منصب پر فائز ہونے کا دن۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ 3 دن مسیح کے بھی میں نے لے لیے ہیں اور مسیح موعود کے مدعی کے بھی میں نے لے لیے، یعنی عیسیٰ بن مریم کے 3 دن اور ہمارے جناب مسیح موعود کے مدعی اور رسول قادیان پنجابی کے 3 دن ہم نے لے لیے ہیں۔ اب میرے لیے شارٹ لسٹ کرنا آسان ہو گیا، یعنی میں نے اگر مرزا صاحب کی جناب سیرت پر بات کرتا تو وہ بھی بلنڈر، وہ بھی میرے لیے بڑا مشکل ہوتا، تو میں نے کوشش کی کہ 3 دن، تو یہ 3 دن اس نسبت سے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو شیخ صاحب آپ اس پر کو بات کرنا چاہتے ہیں ابتدائی کے طور پر، وگرنہ میں باقاعدہ موضوع کا نہیں آغاز نہیں، کروں؟ آپ اپنا جاری رکھیں شروع۔ تو یہ بتائیں میرا کوئی شور تو نہیں آ رہا میری طرف سے اب کوئی؟ نہیں اب شور نہیں آ رہا آپ کا، اوکے، الحمدللہ اب شور نہیں آ رہا۔ تھینک یو سو مچ، چلیں ٹھیک ہو ٹھیک گیا ہے، جاری رکھیں۔ ناظرین، لے جی توجہ رکھیں کہ پہلا دن جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں مرزا صاحب کی، وہ دن ہے آپ کی اسکرین پر دا ڈے ہی واز بورن، کہ وہ دن ہے جس دن میں وہ پیدا ہوئے۔ اچھا جی، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک تاریخی حقیقت سامنے رکھ دوں، شیخ صاحب اس کی تصدیق کر دیں گے کہ مرزا صاحب کی قبر جو اس وقت قادیان میں ہے اس پر تاریخ پیدائش نہیں لکھی ہوئی۔ شیخ صاحب جی ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کوئی ٹھیک ہو گیا تاریخ جی، کوئی تاریخ نہیں لکھی، 1908 26 مئی لکھا ہے مگر تاریخ پیدائش نہیں لکھی۔ ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب؟ جی جی ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش کیوں نہیں لکھی۔ ہمارے جماعت احمدیہ کے لوگوں کو یہی سوچنا چاہیے، مثلا پری ہسٹورک ایونٹ نہیں تھا مرزا صاحب کی پیدائش، ٹھیک ہے نا؟ ہسٹری لکھی جا رہی تھی، کتابیں درج ہو رہی تھیں، ورقوں پر ورقے لکھے جا رہے تھے، خود موصوف جن کو دفن کیا گیا ہے وہ کتابوں کے دعوے دار ہیں سلطان القلم، ٹھیک ہے نا جی؟ تو کیسے ممکن تھا کہ ان کو اپنی تاریخ کا نہ پتہ ہوتا، تاریخ پیدائش؟ تو ایک دن آپ کے سامنے آ گیا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مرزا صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی، اس بارے میں کیا روایات ملتی ہیں۔
اب ہم آپ کے سامنے مرزا صاحب کی زبانی ایک حوالہ رکھتے ہیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ مرزا صاحب پیدا کب ہوئے۔ روحانی خطین جلد 13 صفحہ 177 177 والیوم 13 کا کتاب البریہ کتاب، یہ اس کا حاشیہ ہے، میں نے کراپ کر کے اس کو اوپر کیا تاکہ اسکرین پر نظر آ سکے۔ پیج مربی حضرات، احمدی حضرات، مسلمان حضرات پورا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کی ثوابدید پر ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اب میری بہت توجہ سے ناظرین آپ نے سننا ہے، یہ سارا موضوع جو آج میں پیش کروں گا حوالہ جات ایک ایک کو آپ نے لکھنا ہے۔ کہتے ہیں جی اب میری ذاتی سوانح یہ ہیں، یہ مرزا صاحب خود آٹو بایوگرافی خود لکھ رہے ہیں کہ میری پیدائش 1839 1839 عیسوی یا 1840 1840 سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی 2 سال آ گئے، نو پرابلم 2 سال، مگر آئیڈیا 1839 یا 1840 کے قریب کا عرصہ مرزا صاحب جو ہیں وہ پیدا ہوئے، تاریخ پیدائش۔ اچھا اس پر مہر ثبت بھی لگا دی، کیسے؟ اگلی لائن پڑھیں، اور میں 1857 میں 16 برس کا یا 17 برس میں تھا۔ 1857 بنتی ہے 1274 ہجری، ٹھیک ہے جی، یعنی 1857 کی جو جنگ ہوئی ہے، جنگ آزادی برطانیہ کی اور ہندوستان کی، جو ہندوستان کے ساکنین ہندوستان کی، تو اس وقت مرزا صاحب 16 یا 17 برس کے تھے، 16 برس کا آنکڑا رکھ لیں آپ، ٹھیک ہے جی، 16 برس کا۔ اچھا 1839 اور 1840 میں مرزا صاحب پیدا ہوئے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اس حوالے کے بعد جو کہ 1857 میں مرزا صاحب 16 یا 17 برس کے تھے، جس کو میں نے 16 نمبر مان لیا، اب اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مانے تو مرزا صاحب کی جو وفات ہے اس پر حرف آتا ہے، وہ میں آگے جا کے ثابت کروں گا کیونکہ وہ تیسرا دن ہے، اور اگر یہ نہ مانے تو مرزا صاحب کی بات جھوٹی ہوتی ہے، یعنی مرزا صاحب نے اپنی حیات اور اپنی وفات کو ایک نظام کے ساتھ مربوط کیا ہوا تھا کہ میں اتنے سال زندہ رہوں گا، یہ میری دن ہوں گے، جس کو میں آگے جا کر تفصیلی بات کروں گا۔ تو پہلا دن آپ کے سامنے آ گیا جو کہ بعد آنے والے بلنڈرز کو جو ہے وہ مزید ایکسپوز بھی کرے گا اور کلیئر بھی کرے گا۔ تو یہ حوالہ آپ کی مدد کے لیے آپ کے سامنے رہے، کتاب البریہ کا۔ تو 1839 یا 1840 اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ مرزئی جماعت جو ہے وہ 1835 پہ لکھتی ہے، 1834 پہ لکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں کا آنکڑا جو مرزا صاحب نے موت کے حوالے سے ذکر کیا وہ لکھا، مگر میں آگے جا کر اور بھی کچھ حوالے ذکر کروں گا جو بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ مرزا صاحب کی ایکچوئل عمر کیا تھی، 3-4 زاویوں سے میں پیش کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی تاریخ پیدائش بیان کرنے کے باوجود دوسری جگہوں پر اپنی زندگی کے درمیانی حصوں کے اندر جو اپنی عمر بتائی ہے، تاریخ پیدائش نہیں، عمر، کہ آج میری اتنی عمر ہے، یعنی مثال کے طور پہ آج میں 40 سال کا ہوں، تو جس وقت یہ بتایا کہ میں 40 سال کا ہوں، وہ تاریخ اپنی بتائی ہوئی تاریخ پیدائش سے میچ ہی نہیں کرتی، میل ہی نہیں کھاتی، کیونکہ جس وقت بتا رہے ہیں کہ میں آج اتنے سال کا ہو گیا ہوں، اگر اس میں سے وہ سال مائنس کریں تو وہ 1840 1800 سال ہی بنتا ہی نہیں، اور اگر اس کو 1839 اور 40 بنائیں تو مرزا صاحب کی 40 سال عمر ہی نہیں بنتی۔ تو اس گیم کو آپ نے سمجھنا ہے کہ مرزا صاحب جو سلطان القلم صاحب ہیں وہ اپنی ہی سوان عمری کے بارے میں، اپنے یوم پیدائش کے بارے میں اتنے بڑے بلنڈر کر رہے ہیں اور ان کو علم ہی نہیں، تو یہ حوالہ آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا۔ اچھا جی ایک دن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ابھی میں دوسرے دن کی طرف جانے لگا ہوں کیونکہ اس دن کے بلنڈر اس دن کے ساتھ کنیکٹ ہیں، یعنی یہ 3 دن ایک نبی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے، جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، پر نبی کے لیے 3 دن بہت زندگی کے امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، اور جیسا کہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے تو آقا دو جہاں رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء خاتم الرسل، امام الانبیاء امام الرسل، فتح کائنات، قمر الانبیاء، امام الائمہ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرم اللہ وجہہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یوم مہینہ پیدائش ہے، ماہ پیدائش ہے، ماہ میلاد ہے، تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ دن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، پوری دنیا کو پتا ہے۔ اچھا تو مرزا صاحب کے خود قلم سے یوم پیدائش سامنے رکھیں، اور اس کے بعد یوم بعثت اور یوم وفات کی جو آپس میں کنیکٹیوٹی ہے کسی نبی کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو بھی پتہ چلنے لگا، اور اس میں بلنڈر کیا ہے۔ تو دوسرا دن شروع ہونے لگا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر،
the day he was appointed as a prophet, as a Messiah, the promised Messiah. अच्छा, हवाला आपकी स्क्रीन के ऊपर ले जी। इसमें मैं 3 से 4 हवाले ताइदी पेश करूंगा कि मिर्जा साहब जो हैं वो किस दिन अपॉइंट किए गए हैं। ये आपने हवाला नोट करना है, ठीक है जी। रूहानी खजाइन वॉल्यूम 3 पेज 189 एंड 190, इसको मैंने क्रॉप किया और इनको हवालों को जोड़ा है ताकि आप पढ़ सकें, आप ओरिजिनल टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं। मिर्जा साहब ने कहा है कि ये लतीफ़ा चंद रोज का जिक्र है कि साजिश पर इस तरफ भी तवज्जो की कि ये जो हदीस आई है, कौन सी हदीस, अल आयात बाद अल मियातैन, ठीक है, ये एक है, एक ये भी मंशा है कि 13वीं सदी में, 13वीं सदी, ये खास कर लें, 13वीं सदी के अवाखिर, शेख साहब जरा ये पढ़िएगा, मेरे पास 13वीं सदी के अवाखिर में मसीह मौद का ज़हूर होगा। और क्या इस हदीस के मफहूम में भी आजिज़ दाखिल है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। यहां से पता चला कि मिर्जा साहब जो अपनी बेसत यानी मसीह मऊद, याद रखें मसीह मऊद असल दावा था, तो मसीह मऊद की बेसत का जो वक्त बता रहे हैं वो बता रहे हैं 13वीं सदी के अवाखिर, यानी 13वीं सदी का आखिर, खत्म हो जाएगी 13वीं सदी। 13वीं सदी किसे कहते हैं? 13वीं सदी कहते हैं 1200 शुरू हो गया, यानी 1201, 1202, 1203 हिजरी, इसको कहते हैं 13वीं सदी का आगाज हो गया। तो जब 1200 से लेकर 1299 आएगा तो ये 13वीं सदी का इख्तिताम हो जाएगा, और 1300 जब होगा तो 14वीं सदी का आगाज हो जाएगा। तो यानी जो साल चल रहा होता है उस साल से अगली सदी गिनी जाती है। मिसाल के तौर पर अभी 2020 चल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? 21वीं सदी। हालांकि चल तो 2000 रहा है, 2000 रहा है, तो इसको नॉर्मली कुछ लोग कहते हैं 20वीं सदी, नहीं 21वीं सदी। उसकी वजह यह है कि 20वीं सदी मुकम्मल होकर 21वीं सदी के साल कम हो रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, रिवर्स फॉर्म के अंदर। तो मिर्जा साहब कहते हैं कि 13वीं सदी के अवाखिर जो होगा उस पर मसीह मऊद का ज़हूर होगा। और ये अपनी बात नहीं कर रहे, हदीस की कशफी तफसीर कर रहे हैं। आगे बताएंगे, कहते हैं तो मुझे कशफी तौर पर इस मंदरजा झैल नाम के आदाद हरूफ की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि देख, यही मसीह है कि जो 13वीं सदी के पूरे होने पर जाहिर होने वाला था। उधर अवाखिर है, यहाँ पूरे, दोनों को मिलाकर नतीजा निकला कि 13वीं सदी खत्म होगी, यानी 1299 हिजरी खत्म होगी, आगे जो साल चढ़ेगा वो है 13वीं सदी और मसीह मऊद के आने का जमाना। यही तारीख हमने नामा मुकर्रर कर रखी थी, और ये वो नाम है गुलाम अहमद कादियानी। इस नाम के अदद पूरे 1300 हैं। इसको भी मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है, रेड इसको मैंने हाईलाइट किया। अब इस एक हवाले से जो चीज सामने आई है, ये आई है कि 1300 का अदद पूरा होगा, 1300 की जो सदी है वो मुकम्मल होगी, उसका आखिर होगा। और मिर्जा साहब का नाम चूंकि गुलाम अहमद कादियानी है तो 1300 का अदद पूरा हो गया। तो इसलिए मिर्जा साहब इस हदीस के मुताबिक जो है वो मिसदाक ठहरते हैं कि मसीह मऊद इसी जमाने के अंदर आना चाहिए था, और वो यही होना चाहिए। ठीक हो गया जी। इससे पता चला कि मिर्जा साहब की जो बेसत का जमाना है वो 13वीं सदी के इख्तिताम है और 14वीं सदी का सर। मिर्जा साहब की तारीख बेसत ताइदी नोट ले लें। मिर्जा साहब ने रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफ़ा 158 तरियाकुल कुलूब में लिखते हैं, अपने हरूफ के अदाद। अच्छा, ये ना वही पेशिनगोई चल रही है, मगर इसका उसको मैं ये सो आप समझ लें कि सपोर्टिव एविडेंस के तौर पर आप एक और जगह से वाला लें। तो कहते हैं अपने हरूफ के अदाद से इशारा कर रहा है, यानी 1300 का अदद जो इस नाम से निकलता है वो बतला रहा है कि 13वीं सदी के खत्म होने पर यही मुजद्दद आया। ठीक हो गया जी। यहां भी पता चल गया कि मिर्जा साहब कब आए हैं? 13वीं सदी के खत्म होने पर, 1300 का अदद पूरा होने पर, जिसका नाम 1300 का अदद पूरा करता है। मगर आप लोगों की अभी तक आंख ना खुली, अब ये वो इतराज कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। नादरीन, इस अदद को आपने अपने पास नोट कर लेना, यानी 1300 हिजरी का अदद है जिस पर मिर्जा साहब की तारीख बेसत हुई है, एज पर हदीस की पेशीनगोई और एज पर मिर्जा साहब का नाम। तो एक अदद हमारे सामने आ गया तारीख बेसत का, कौन सा आया जी? 1300 का अदद। अच्छा जी, मैं 1300 के अदद को हिजरी में मैंने निकाला है। मैंने आपको कहा ना मैं थोड़ा मसरूफ था, इस वजह से मैं वो पूरी एक स्लाइड नहीं बना सका, वगरना मैं स्लाइड डेट्स के साथ बनाता तो ये कैलकुलेशंस करना आपके लिए आसान होता। 1300 की जो हिजरी है ना, अगर इसको ईस्वी में कन्वर्ट करें तो ये 1883 बनता है।
1883 عیسوی، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، یعنی مرزا صاحب جو ہیں وہ مقام مسیح معودیت پر، یعنی معمور من اللہ اور مکالمہ اور مخاطبہ سے جو فیضیاب ہوئے ہیں اور مبعوث کیے گئے ہیں امت کے لیے کہ جو دور کرے گا، وہ 1883 ہے ایز پر عیسوی، اور ایز پر ہجری 1300 ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا حوالہ وہ بھی تائید کا لے لیں آپ اسی تناظر میں، اور یہ دوسرے اینگل سے. روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 283. مرزا صاحب کہتے ہیں پھر جب میری عمر 40 برس تک پہنچی تو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام اور کلام سے مجھے مشرف کیا. اور یہ عجیب اتفاق، یہ ریڈ جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ میری عمر کے 40 برس پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آ پہنچا. اچھا جی، 40 برس پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آ پہنچا. کون سی صدی کا؟ یقیناً 13ویں صدی کا اختتام ہو گیا اور 14ویں صدی کا آ گیا. تو آگے لکھا ہے تو اس صدی کا مجدد اور صلیبی فتنوں کا چارہ گر، یعنی یہ آ گیا اس صدی کا مجدد، اور جو صلیبی فتنے ہیں ان کو ریفیوٹ اور ریزسٹ کرنے والا. اچھا جی، مرزا صاحب کی عمر تھی 40 برس اور صدی شروع ہو رہی تھی 14ویں، 1300 کا اختتام ہو گیا تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب کی جب بعثت ہوئی ہے 40 برس کی عمر میں، ان کو شرف مکالمہ دیا گیا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 40. اور وقت کون سا تھا، ڈیٹ کون سی تھی، سال کون سا تھا؟ 1300 کا اختتام اور 14ویں صدی کا آغاز. سر پر پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آ پہنچا. اچھا، یہ بتا کس کو رہے ہیں؟ شیخ محمد حسین کو خوب معلوم ہے کہ میں اس چھوٹی عمر میں ہی کس طرح کا آدمی تھا. پہلی لائن لے جی، یہاں تک تائیدی حوالے آ گئے اور یہاں تک نکلا. اس حوالے سے ایک اور تائیدی حوالہ آخری لے لیں، پھر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ اب ہمارے پاس کون سا ڈیجٹ آیا. روحانی خزائن جلد 17 پیج 209 حاشیہ ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دیا. مرزا صاحب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے اپنی مشابہت کو تیسرے نقطے میں بیان کر رہے ہیں کہ تیسری مشابہت کیا ہے. کہتے ہیں تیسری مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میری یہ ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہوئے جب تک، یعنی ان کا ظہور نہیں ہوا، وہ مبعوث نہیں ہوئے، وہ اپوائنٹ نہیں ہوئے ایز اے پروفٹ، جب تک حضرت موسیٰ کی وفات پر 14ویں صدی کا ظہور نہیں ہوا. اب یہ میری مشابہت ہے. کہتے ہیں ایسے ہی میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 14ویں صدی کے سر پر مبعوث ہوا ہوں. اب نیچے کیا لکھا ہے، ہائی لائٹ میں نے دوبارہ ریڈ کیا، جو لائن پڑھنا چاہے پڑھ لے. اس نے مجھے 14ویں صدی کے سر پر پیدا کیا. اس نے مجھے 14ویں صدی کے سر پر پیدا کیا. اچھا چلیں ہم پیدا کو اگنور کرتے ہیں، ورڈ کو، مراد مبعوث ہی ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی نبی کی جو پیدائش کا وہ کہہ رہے ہیں، یعنی مرزا غلام قادیانی صاحب کی پیدائش نہیں بلکہ بطور نبی ان کی پیدائش 14ویں صدی کے سر پر ہوئی ہے. نو پرابلم. اس تائیدی نوٹ سے بھی یہ پتا چلا کہ یہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی تاریخی تکنیکی معاملہ نہیں ہے، کوئی تحقیقی، یہ الہامی اور مشابہت کا معاملہ ہے. یعنی مرزا صاحب کا 14ویں صدی کے سر 1300 کا عدد پورا ہونے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 14ویں صدی کا سر پر آنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت ہے. اور چونکہ وہ مسیح ہیں، مسیح موعود ہیں، آمد ثانی ہیں، اس لیے ان چیزوں پر ان کا پورا ہونا ضروری ہے. ان تقریباً 4 کے قریب حوالوں سے ناظرین آپ کے سامنے جو چیز آشکار ہوئی ہے، کھل کر آئی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ مرزا صاحب کی تاریخ بعثت جو ہے وہ 14ویں صدی کا آغاز، 13ویں صدی کا اختتام ہے. یعنی 13ویں صدی مکمل ہو کر 14ویں صدی آئی ہے. اور اس سے ایک اور چیز بھی جو آپ کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب مرزا صاحب کو مبعوث کیا گیا تھا، مرزا صاحب کی عمر کتنی تھی شیخ صاحب؟ 40 سال. 40. یس، یہ چیزیں جو ہے نا یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. پہلا حوالہ، یہ پہلا میرا سٹیپ ہے. 40 سال کی عمر اور مبعوث ہونے کی جو ڈیٹ ہے 13ویں صدی مکمل ہو کر 14ویں صدی کے سر پر. یہ آپ نے 2 چیزیں ناظرین لکھ لیں، حوالے چھوڑیں، 2 چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں. اچھا جی، اب تاریخ بعثت کے حوالے سے جو بلنڈر سٹارٹ ہونے لگا ہے وہ یہ ہے جی آپ کی اسکرین کے اوپر. روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 208. مرزا صاحب پیچھے ساری باتیں چل رہی ہیں حقیقت الوحی میں. مرزا صاحب حقیقت یہ ہے کہ اپنے نشان بیان کر رہے ہیں. یہ نشان ہے مرزا صاحب، غالباً 11 نمبر نشان ہے، if I'm not wrong. 11th سائن ہے مرزا صاحب کا سچے ہونے کے لیے. اچھا جی، مرزا صاحب کہتے ہیں اور یہ عجیب امر ہے اور میں اس کو خدا تعالیٰ کا ایک نشان سمجھتا ہوں کہ ٹھیک 1290 ہجری میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عاجز شرف مکالمہ و مخاطبہ پا چکا تھا. 1290 لے جی،
یہ 1290 اب آپ کے سامنے ڈیٹ آئی ہے، 1290 ہجری، 1290 ہجری بنتی ہے جی 1873، ٹھیک ہے جی، 1873 عیسوی کے اعتبار سے۔ اچھا، اس میں مرزا صاحب نے کیا کیا ہے، دیکھنے والی بات یہ ہے، مرزا صاحب نے بائبل کا ایک نشان ہے، میں دوبارہ آپ کی حوالے کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ دانیال بائبل کی جو کتاب ہے، دانیال نبی کی جو کتاب ہے، اس کتاب سے مرزا صاحب نے ایک پیشین گوئی پیش کی ہے، اور مرزا صاحب نے کہا ہے کہ دیکھو میں 1290 جو ہے اس کے اندر عدد آتا ہے، اور مرزا صاحب نے یہاں بڑی مزے کی بات کی ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے 1290 دن، تو مرزا صاحب نے کہا یہاں دن سے مراد سال ہے، یعنی جو مسیح موعود آئے گا وہ 1290 سال میں آئے گا، مبعوث ہوگا، 1290 سال میں مبعوث ہوگا، یعنی 1290۔ اچھا، اس کو عیسوی بھی نہیں کہا، یعنی وہاں لکھا ہوا تھا 1290 دن، نمبر 1، اور اگر سال بھی مانے تو بائبل کے مطابق تو عیسوی سال ہونا چاہیے تھا، بی سی اور اے ڈی، مگر مرزا صاحب نے بائبل کے اندر سے ہجری سال بھی ثابت کر دیا۔ بلنڈرز اپنی بایوگرافی میں بلنڈرز کیا مارے ہیں، یعنی بائبل کے اندر سے 1290 چونکہ ہجری میں آ رہے ہیں تو عیسوی بھی نہیں، 1290 ہجری میں ثابت کر دیا۔ 1290 1873 میں مرزا صاحب نے کہا میں شرف مخاطبہ ملا۔ پہلے کیا کہا تھا مرزا صاحب نے، 4 حوالے میں نے پیش کیا، 40 سال کی عمر میں مخاطبت مجھے ملی، اور 13 صدیاں پورے ہونے اور 14ویں صدی کے سر پر، یہاں کہہ رہے ہیں 1290۔ اچھا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار 10 سال کا تو فرق ہے، کیا ہو گیا، ایسے ہی کھینچ رہے ہو مرزا صاحب کو، تنگ کر رہے ہو ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے نا؟ تو ہم ان کی گزارش میں اب تیسرا نمبر پیش کریں گے مرزا صاحب کی آٹو بایوگرافی کا، کہ ان کو کس دن پہ اپوائنٹ کیا گیا تھا، مزے کی بات۔ اچھا جی، تیسرا نمبر آ جائے جی آپ کس کے دن کے اوپر، مرزا صاحب روحانی خزائن جلد 3۔ مزے کی بات یہ ہے یہی ازالہ و اہام ہے، یعنی جس میں 13ویں صدی کا مکمل اور 14ویں صدی کا سر کہہ چکے ہیں، اسی میں 1274 کہہ رہے ہیں آپ، میں ہائی لائٹ کیا ہے، میں عبارت پڑھوں گا ابھی، مزے کی بات۔ تو روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 455۔ اچھا، ایک اور چیز میں مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے نہیں جی وہ مرزا صاحب جو ہے نا پہلے مجدد تھے، بعد میں جناب وہ ملہم ہوئے، بعد میں وہ مہدی ہوئے، بعد میں مسیح، مسیح بعد میں مسیح موعود ہوئے، مطلب لمبی چوڑی گیم، تو وہ دعووں کا تدریجی ایک تسلسل ہے۔ یہ حوالہ میں سامنے پیش کرنے کو، مرزا صاحب مسیح موعود کی مبعوث کا کیا کہہ رہے ہیں، مسیح موعود۔ تو روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 455، اوپر والا جو سب سے اوپر والا ریڈ ہیڈ لائٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، شیخ صاحب ذرا پڑھیے گا۔ وہ یہ ہے مسیح موعود اس وقت دنیا میں آئے گا۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یعنی یہ کس بارے میں ہے جی پیشین گوئی، مسیح موعود، مہدی نہیں، مجدد نہیں، ملہم نہیں، امام زمان نہیں، مسیح موعود۔ اس سے پہلے لکھا گیا ہے کہ حدیثوں میں یہ بات بوضاحت لکھی گئی ہے کہ مسیح موعود اس وقت دنیا میں آئے گا۔ جی ایگزیکٹلی، اب دیکھیں جی کیا لکھا گیا ہے جی، جی بوضاحت ہے جی، مسیح اچھا اب سنیں جی آگے، مسیح موعود کیا وضاحت سے لکھا گیا جی، کہتے ہیں جی کہ جب علم قرآن زمین پر سے اٹھ جائے گا اور جہل شیوع آ جائیں گے۔ اچھا جی، یہ وہی زمانہ ہے جس کی طرف ایک حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ لو کان الایمان معلقا عند الثریا لنالہ رجل من فارس، کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی جا لٹکے گا تو ایک بندہ جو ہے وہ فارس سے نکلے گا اور اس کو جا کے حاصل کر لے گا۔ یہ وہ زمانہ ہے جو اس عاجز پر کشفی طور پر ظاہر ہوا، جو کمال طغیان اس کا اس سن ہجری میں شروع ہوگا۔ کون سی شروع ہوگا، کہ جو آیت وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ میں بحساب جمل مخفی ہے، یعنی 1274۔ اچھا، کہتے ہیں جی اس حوالے میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری جو بعثت کی ڈیٹ ہے وہ 1274 ہے ہجری، اور یہ حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے اور بحساب جمل پتہ چل رہا ہے، یہ اعداد کی ایک کیلکولیشن ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، 1274 ہو گیا، چلے جی 1300 پورے بھی نہ ہوئے، 14ویں صدی کا سر بھی نہ ہوا، 1290 بھی نہ ہوا، 1274، اور یہ کون سی 13ویں صدی کا واقعہ ہے بھائی، 26 سال کا فرق ہے، 26 سال کا، چھوٹا فرق نہیں ہے 1-2 سال کا، 50 اور صفر میں ربع صدی کا فرق ہے۔ ایگزیکٹلی، ربع صدی کا فرق ہے، 26 سال، مور دین 2 ڈیکڈز، ٹھیک ہے جی۔ اچھا چلے جی دیکھتے ہیں 1274 میں مرزا صاحب
ईसवी सन में कौन सा साल बनता है? मजे की बात यह है कि 1274 हिजरी ईसवी में 1857 बनता है, जो आजादी की जंग है। और मिर्जा साहब यहां इस हवाले के अंदर क्या लिखा है, और मैं 1857 में 16 बरस या 17 बरस में था। अच्छा, यानी 1274 1857 में 16 या 17 बरस के थे, और इस हदीस के मुताबिक मसीह मौऊद बन गए थे। अच्छा, तो एक तरफ एक हवाले में कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने उस वक्त मबूस किया है, ये देखें, कहते हैं कि अजीब इत्तेफाक हुआ कि मेरी उम्र 40 बरस पूरा होने पर सदी का सारा पहुंचा, और मुझे उस वक्त जो है वो, ये देखें हवाला, कि हिजरत पूरी हुई, मुझे मबूस किया, मेरी उम्र 40 साल थी। ये मिर्जा साहब लिखते हैं आपके सामने हवाले। यानी ये 1274 है, 1290 है, 1300 पूरा है, 14वीं सदी का सर है, 40 साल की उम्र है, 1873 है, 1857 है, 1800 क्या उसे कहते हैं 73 है। कौन सा साल है जिस वक्त आपको मबूस किया गया था? ये ब्लंडर आपने देखे? अच्छा, लें जी, 3 आपके पास इस वक्त डेट्स आ गई हैं, 1290 एज पर हिजरी एंड एज पर ईसवी 1873, 1274 एज पर हिजरी व एज पर ईसवी 1857, और दूसरी 1300 ईसवी एज पर हिजरी, सॉरी 1300 हिजरी, हाँ 1300 हिजरी, और एज पर ईसवी 1883, 1873, 1857, 1883, 1290, 1274, 1300। ये 3 डेट्स हैं। इसमें से मुझे बता दें किस पर मिर्जा साहब अपॉइंट हुए हैं, और हर पेशीन गोई को अपने पर फिट करना चाह रहे हैं। तजुब की बात है। अच्छा जी, ये हो गई इस हवाले से। अच्छा, एक और हवाला देकर इस पर मोहर सबत कर देता हूं, तईदी हवाला, ताकि ये मसला भी हल हो जाए। ले जी, एक और हवाला ले लें, रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफा 464, सेम किताब। उस पर कहते हैं, अब तहकीक इस बात है, अब इस तहकीक से साबित है कि मसीह इब्ने मरियम, अब ये देखें यहां भी मसीह इब्ने मरियम और मसीह मऊद की आमद सानी का जिक्र है। कोई ये ना कहे कि मुजद्दिद थे तो फलाने थे। ये देखें, अब इस तहकीक से साबित है कि मसीह इब्ने मरियम की आखिरी जमाने में आने की। शेख साहब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी इसमें तावील भी मुमकिन नहीं है अहमदी दोस्तों, तावील भी मुमकिन नहीं है कि कोई और दावा के बयान करने। अब इस तहकीक से साबित है कि मसीह इब्ने मरियम की आखिरी जमाने में आने की कुरान शरीफ में पेशगोई मौजूद है, यानी सेकंड कमिंग की। कुरान शरीफ ने जो मसीह के निकलने की 1400 बरस तक मुद्दत ठहराई है। अच्छा, यहां क्या कहा है? यहां सबसे उससे बड़ा ब्लंडर क्या मार दिया, 1400 बरस तक। ये कहा है 1400 बरस तक, हालांकि क्या पिछले हवालों में क्या कहा है, 1300 साल पूरा होने के 14वीं सदी के सर पर, और यहां कह रहे हैं 1400 सदी तक। यानी इन्होंने चौपड़ियां नाले दो, यानी वो भी ना जाए और ये भी ना जाए। 14वीं 13वीं सदी का आखिर भी कह दूं, उधर से 14वीं सदी का सर भी कह दूं, उधर से 14वीं सदी तक भी कह दूं, ताकि जितनी पेशीनगोइयां हैं वो कहीं ना कहीं से मेरे पे फिट आ जाए, कहीं ना कहीं से। अच्छा जी, देखें, लेकिन सॉरी टू से यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें कि गलती जो उनसे सबसे बड़ी हुई है ना, वो ये हुई है कि अब इस तहकीक से साबित है कि मसीह इब्ने मरियम की जगह अगर ये मसीह मऊद लिखते हैं ना, तो फिर भी बात थी। ये इनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है कि यहाँ मसीह इब्ने मरियम की बात कर गए हैं। एग्जैक्टली। हाय, मुश्किल बड़ी पड़ेगी, बराबर की चोट है। आ जाए जी, आगे आ जाए, अगला वाला पढ़ते। ये हवाला जो इसको मुकम्मल पढ़ लो। हाँ जी, देखिए, कहते हैं जो मसीह के निकलने की 1400 बरस तक मुद्दत ठहराई है। बहुत से औलिया भी अपने मुकाशफात की रूह से इस मुद्दत को मानते हैं, और आयत व इन्ना अला दहाबिन बिही लकादिरून, जिसके बहिसाब जमल 1274 अदद हैं। अच्छा, एक और ब्लंडर भी इधर दिखा देता हूं नाज़रीन। पिछले हवालों में मिर्जा साहब ने क्या साबित किया कि गुलाम अहमद कादियानी के कितने अदद हैं? पूरे 1300। नहीं यकीन आ रहा, मैं दोबारा दिखा देता हूं। अच्छा जी, अच्छा जी, पूरे 1300 का वर्ड किधर है? ये जी, ये देखें, यानी 1300 का अदद। ठीक है जी, अब दोबारा हवाला दिखा देता हूं। इस नाम के अदद पूरे 1300 है, पूरे 1300 का भी हो गया।
پورے 1300 کا مطلب کیا ہے؟ نہ 1299 نہ 1301، نہ ایک اوپر نہ ایک نیچے، پورے 1300، یہ والا آپ کے سامنے آ گیا۔ اچھا ادھر کیا کہہ رہے ہیں، بلڈر چیک کریں، جس کے بحساب جمل 1274 عدد ہیں۔ اب آخری لائن جو میں نے ریڈ کی ہوئی ہے وہ دیکھیں، جو غلام احمد قادیانی کے عددوں میں بحساب جمل پائی جاتی ہے۔ کمال ہو گیا یار، یعنی پورے 1300 ہیں یا 1274 ہیں، 26 کا فرق۔ نہیں ناظرین، آپ 5 اور 50 اور 4 اور 40 کی گنتی تو دیکھتے آئے تھے، آج آپ کو میں نے 1300 اور 1274 کی گیم بھی دے دی ہے کہ 26 کا فرق بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صفر کا مسئلہ نہیں تھا، مرزا صاحب کی اپنی ذات کا مسئلہ تھا۔ مرزا صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے کہ کسی طریقے سے میرا الہام یا میری بیست، یہ طریقے بیست کے بلنڈرز آپ چیک کریں، اور مرزا صاحب کے اپنے کلام ہے، میں باہر نہیں جا رہا، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا لیں جی، یہ حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، جس سے یہ چیز سمجھ آئی کہ مرزا صاحب اپنی تاریخ بعثت کے بارے میں کتنی مشکلات کا سامنا تھا۔ ہمارے پاس 3 عدد آ گئے ناظرین، دوسرا دن ہم نے طے کر لیا، وہ ہے تاریخ بعثت کا 1290 1274 اور 1300۔ میں نے اس کو ریکارڈ میں لے آیا ہوں، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ میرا قادیانی دوستوں سے صرف سوال ہے کہ مجھے یہ بتاؤ یار، کہ جس نبی کو یہ نہیں پتا، چلو میری بات سنو، نہیں پتا یہ ذکر نہیں ہے علیحدہ بات ہے، مگر ذکر کر کر نہیں پتا، لکھ کر نہیں پتا، یہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میں جس نبی کو بھیج رہا ہوں اس کی ایکچوئل ڈیٹ کون سی تھی بھیجنے کی؟ اگر تم لکھ نہیں جا رہے ہو، اللہ کہہ دیتا ہے کہ یار نہ لکھو، لکھنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، پھنس جاؤ گے بعد میں۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ، نہیں، جبکہ یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ مجھے کسی غلطی پہ قائم نہیں رہنے دیتا۔ ایگزیکٹلی جی جی، اس پر ناظرین ہمارے پچھلے ایپیسوڈز دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا، میں نے متعدد حوالہ جات دیے ہیں مرزا صاحب کی کتابوں سے کہ میں غلط نہیں ہو سکتا، مجھے تو جناب اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، میں حرف حرف لکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے اندر سے معلومات مل رہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اگلے دن کی طرف ہم بسم اللہ کر کے چلتے ہیں۔ ہمارا لاسٹ ڈے، the day he died، مرزا صاحب کی وفات کا دن۔ ناظرین میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ ابھی اس موضوع کو میں نے طویل کھینچا نہیں ہے، وگرنہ میں پیدائش کے اوپر طویل بات کرتا یا مرزا صاحب کے اس الہامات کے اوپر بات کرتا تو بات بڑی نکل جانی۔ تو میں کوشش کر رہا تھا کہ 40 منٹ کے اندر کور کروں، میرے پاس 7 منٹ آخری ہوں گے، 7 منٹ کے اندر میں کوشش کروں گا کہ میں آخری اپنے حوالوں کور کروں گا، 50 منٹ ہو جائیں گے، پھر ہم کوشش کریں گے کالز کا سلسلہ جاری کریں۔ لے ناظرین، the day he was died، چلتے ہیں۔ جہاں 1290 کا دعویٰ کیا ہے نا، اسی میں آگے جا کے مرزا صاحب نے اپنی پیشین گوئی بھی بتا دیا، یعنی اسی ورقے کے اوپر مرزا صاحب نے یہ بتا دیا کہ کب میں مبعوث ہوا ہوں، اور اسی پیشین گوئی کے مطابق میری وفات کب ہوگی۔ تو ناظرین توجہ کرنی ہے، یہ حوالہ آپ کے سامنے، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 208، 11واں نشان ہے مرزا صاحب کا حقیقت الوحی میں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں پھر آخری زمانہ اس مسیح موعود کا دانیال 1335 برس لکھتا ہے، یعنی مرزا کا آخری زمانہ، یعنی مسیح موعود جو آئے گا نا، اس کا زمانہ آخری کون سا ہوگا جی؟ 1335۔ اچھا وہاں بائبل میں 1335 لکھا جا رہا ہے، وہ عیسوی ہونا چاہیے تھا، مرزا صاحب نے اس 1335 کو بھی ہجری بنا دیا، یعنی وہ بھی ہجری ہی تھا، یعنی بائبل میں ہجری کا ذکر چل رہا ہے۔ چلے جی مان لیتے ہیں مرزا صاحب۔ تو آخری زمانہ کیا تھا مرزا صاحب، ذرا یہ بھی بتائیے کیا مراد ہے آخری زمانے سے؟ کہتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے اس الہام سے مشابہ ہے جو میری عمر کی نسبت بیان فرمایا ہے، اور یہ پیش گوئی ضمنی نہیں ہے، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا۔ ہاں جی اچھا ناظرین، یہ جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے، اس حوالے سے آپ کو ایک چیز ملی کہ مرزا صاحب چونکہ 1290 ہجری میں مبعوث ہوئے ہیں، تو 1335 ہجری کے اندر دانیال نبی کی پیشین گوئی کے مطابق جو کہ مرزا صاحب کا الہام بھی ہو گیا، اور مرزا صاحب کی یہ پیشین گوئی ضمنی نہیں ہے، تو 1335 برس یعنی 1335 ہجری میں مرزا صاحب کو مر جانا چاہیے، وفات ہو جانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو خدا تعالیٰ کے اس الہام سے مشابہ ہے جو میری عمر کی نسبت بیان فرمایا ہے، یعنی مرزا صاحب کی عمر جو ہے وہ 1335 ہجری تک مکمل ہو جائے گی۔ 45 سال ٹوٹل 45 سال ہوئی نا، دیکھیں نا ذرا۔ اچھا میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے۔ اچھا جی 1335 کتنی بنتی ہے جی ہجری کے اندر؟ آپ اچھا اوریجنل پہلے میں بتا دوں، مرزا صاحب نے کہا کہ 1335 کے اندر جو ہے نا میں وفات پاؤں گا، جبکہ مرزا صاحب نے کب وفات پائی ہے؟
جو کہ ان کی قبر پر بھی لکھا ہے اور ہر جگہ مشہور ہے. 1908. 1908 کب بنتا ہے جی؟ 1326 ہجری بمطابق 1908 عیسوی 26 مئی مرزا صاحب نے وفات پائی. تو اس پیشین گوئی کے مطابق بھی مرزا صاحب کی وفات 1335 میں نہیں ہوئی. جی تو یہ 1335 میں نہیں ہوئی, 1326 میں ہوئی ہے. آپ فرق کا اندازہ کر سکتے ہیں. 9-10 اچھا سال عمر کوئی زیادہ بات فرق تو نہیں ہے. جی بالکل, میں ابھی آگے اس کو کلیئر کرتا ہوں کیسے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ مرزا صاحب نے 1335 میں اپنی وفات کی ہے, جبکہ وہ 1326 میں 1908 میں وفات پائی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی عمر کے بارے میں اللہ نے کیا پیشین گوئی کی ہوئی تھی کوئی. اب چلتے ہیں جی, کیا پیشین گوئی کی تھی. روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 152. مرزا صاحب کہتے ہیں جیسا کہ براہین احمدیہ وغیرہ کتابوں کی پیشگوئی ہے کہ میں تجھے 80 برس یا چند سال زیادہ اور یا اس سے کچھ کم عمر دوں گا. ٹھیک ہے جی, آگے آپ پوری عبارت پڑھ سکتے ہیں. 80 برس یا چند سال زیادہ یعنی 81 82 83 84 85 5-6 سال اوپر کر لیں, یا اس سے کچھ کم عمر دوں گا یعنی 70-75 کر لیں. ٹھیک ہے, 75 تک لے جائیں, یعنی ایک آنکڑا. کیونکہ یہ دوسری عبارتیں بھی میں نے ڈیٹیل میں نہیں کیا, اس کے دوسرے حوالے بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا 75 یا 85, اس آنکڑے کو آپ فائنل مان لو. دوسرے والوں میں کیا ہوا ہے, مگر مرزا صاحب نے یہاں کہا ہے کہ مجھے کتنی 80 سے کچھ زیادہ یا 80 سے کچھ کم جو ہے وہ عمر ملے گی, یہ میرا دن ہوگا جس میں وفات پاؤں گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب مرزا صاحب کو اگر فوت ہونا چاہیے 80, یہ تاریخ پیدائش ہے مرزا صاحب کی 1839, ایک سال ہم کم مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, زیادہ نہیں, سال بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے جی, 1839 1839. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, یہ مرزا صاحب کی پیدائش آ گئی. 80 سال اگر اس میں ایڈ کریں شیخ صاحب, ایک منٹ ٹھہرے ذرا, میں کیونکہ میں مصروفیت کی وجہ سے میں نے کچھ کام بھی کرنا تھا, تو میں اس کو ساتھ ایڈ بھی کر لیتا ہوں. اچھا جی, 1839 میں ہم کم سے کم فگر ایڈ کرتے ہیں تاکہ مرزا صاحب زیادہ سے زیادہ چانس ان کو مل سکے. 1839 میں پلس میں کرتا ہوں 75 کا آنکڑا, کم سے کم مرزا صاحب حاصل کر سکے نا. تو 75 اگر میں ایڈ کروں تو بنتا ہے 1914. یعنی مرزا صاحب کو اگر اس پیش گوئی کے مطابق جو 1839 میں وہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کو 80 سے کچھ کم عمر, تو 75 سال بھی اگر میں مانوں آنکڑا 75 ایئرز کا, تو مرزا صاحب کو وفات ہونی چاہیے تھی 1914 میں. ٹھیک ہے جی, 1914. چلیں 1914 میں مرزا صاحب فوت ہوئے ہیں 1326 1908 میں. یہ کیا ہوا جی؟ وہ ان کی استارہ کے رنگ میں ہے, کیونکہ خلیفہ اول 14 میں فوت ہو گئے نا نور الدین. واہ, یہ مرزا صاحب, یہ آپ کی محبت ہے, وگرنہ تجھے اسی برس 80 برس یہ لکھا ہے. ہاں, یہ الفاظ والا نظام ہے, میں تجھے جی. اچھا اچھا, پھر آگے لکھا ہے تجھے بری کر دوں گا, یہ سارے نشانات ہیں. تو یہ تجھے کہا ہے مرزا صاحب نے, یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں جناب جو ہے نا تمہاری جماعت کو یا تمہارے خلیفہ, کوئی بھی یہ تعویل نہیں ہو سکتی. لیں جی, آنکڑا آپ کے سامنے آ گیا 1914 کا, اگر مرزا صاحب کی کم سے کم عمر مانی جائے. اب مرزائی دوستوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونا, مرزائی دوستوں سے. تو اگر شیخ صاحب میں یہ مسئلہ حل کر دوں, کیا انعام دیں گے؟ تو دیکھیں, ایز لانگ ایز آپ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہ کریں تو ٹھیک ہے, میں شاباش دوں گا آپ کو. ٹھیک ہو گیا. میں پھر قادیانی دوستوں آپ کا یہ مسئلہ حل کرنے لگا ہوں. لیں جی, آج آپ کا یہ مسئلہ حل کرتے ہیں, اور اس مسئلے کو حل کرنے میں نے مدد لی ہے ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری صاحب سے. اللہ تعالیٰ ان پر کروٹ کروٹ رحمت دے. میں نے یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی, میں نے کہا یار یہ کیا مرزائی بیچارے پھنس گئے ہیں, 75 پر جائیں تو 1914, 80 اوپر چلے جائیں, وہ تو مرزا صاحب تو فوت ہو رہے ہیں 1908 میں, اور اگر آپ 1908 میں فوت ہو رہے ہیں تو یعنی آپ یہ سمجھیں 1908 میں مرزا صاحب فوت ہوئے ہیں نا جی, 1908 جی. تو آپ لے لیں 4 ادھر سے نکال دیں تو پیچھے بچے 4 اور یہ 6, یعنی مرزا صاحب جو ہیں یہ 1908 میں فوت ہوئے ہیں, تو یہ ایک 1914 میں کتنے کا فرق ہے, 6 سال کا. یعنی مرزا صاحب 6 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں. مرزا صاحب کو 6 سال نکالنے چاہیے تھے کم سے کم, مگر مرزا صاحب 6 سال نہیں نکال سکے. اب یہ سلطان القلم صاحب کا عالم ہے. اچھا لیں جی, میں مسئلہ حل کرنے لگا ہوں ناظرین.
اس طریقے سے جس طریقے سے ابوالوفا صاحب نے حل کرنا چاہا. روحانی خزائن جلد 19 بڑا مزے کا حوالہ ہے, صفحہ 109. مرزا صاحب کہتے ہیں کیا وہ میری زندگی میں, کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آتھم, ڈپٹی آتھم تھا نا پادری عبداللہ آتھم, اس کی پیشین گوئی کیا تھی, کیا پوری ہوئی نہیں, اس پر ابھی بحث نہیں ہے, مگر حوالہ لے لیں جی. کیا وہ میری زندگی میں نہیں مرا؟ اگر پیش گوئی سچی نہیں نکلی تو مجھے دکھلاؤ کہ آتھم کہاں ہے. اس کی عمر تو میری عمر کے برابر تھی, یعنی قریب 64 سال کے. اچھا, اب یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ آتھم جب مرا ہے نا تو اس کی عمر کتنی تھی؟ 64 سال. اچھا, یہ آپ ذہن میں رکھیں, 64 سال عمر تھی جب آتھم مرا ہے, اور مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جب وہ مرا ہے تو اس کی عمر اور میری عمر سیم تھی. تو دیکھو میں بھی مر سکتا تھا مگر وہ مر گیا. یعنی مرزا صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں تو ینگ تھا وہ بوڑھا تھا, سب کہیں کہ اس نے تو مرنا ہی تھا, وہ تو بوڑھا تھا طبی طور پر. یعنی مرزا صاحب نے یہ کہا کہ میں مرا جب آتھم مرا ہے تو اس کی عمر اور میری عمر سیم تھی. کتنی جی؟ 64 سال. لیں جی 64 سال کا آنکڑا لکھ لیں. کب؟ جب آتھم مرا ہے. آتھم کب مرا ہے جی؟ یہ آپ کے سامنے روحانی خزائن کی جلد 11, 27 جولائی 1896. ٹھیک ہے جی, 27 جولائی 1896, یعنی 1896 کو عبداللہ آتھم مرا ہے اس حال میں کہ اس کی عمر کتنی تھی؟ 64 سال. یعنی مرزا صاحب کی 1896 میں عمر کتنی تھی؟ کتنی ہونی چاہیے شیخ صاحب؟ 64 سال. 64. یعنی آتھم اور مرزا صاحب کی عمر تب سیم ہوتی ہے کہ جب 1896 میں بھی مرزا صاحب 64 سال کے ہوں. اچھا, اب مرزا صاحب اگر 1896 میں 64 سال کے تھے تو مرزا صاحب کی وفات کب ہوئی ہے؟ 1908 میں. تو 1908 میں 1896 میں 1908 میں کتنا فرق ہے جی؟ 4 کریں تو 1900 بن گیا, 4 اور 8 12 کا, یعنی 1896 اور 1908 میں 12 سال کا فرق ہے. تو 64 میں 12 ایڈ کریں کتنا ہو گیا؟ 76. تو ہو گئی نا 75 سے اوپر. تو مرزا صاحب نے کہا تھا جی میری پیشین کو, مجھے اللہ نے کہا ہوا ہے کہ تمہاری عمر جو ہے وہ 80 سے کچھ کم یا 80 سے کچھ زیادہ ہوگی. تو مرزا صاحب اپنے الہام کے بقول پورے ہو گئے, 76 سال ہو گئے. لیں جی, مرزائی بڑے خوشی منائیں گے کہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا کہ مرزا صاحب جو ہے انہوں نے 76 سال کی عمر پا لی, اگر اس حوالے کو دیکھیں. مگر ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کے عقیدے اور مرزا صاحب کی تعلیمات اس غریب کی چادر والے ہیں کہ اگر پیر ڈھانپیں گے تو سر ننگا ہو جائے گا, سر ڈھانپیں گے تو پیر ننگا ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں, وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ نے پیچھے جو میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے یاد رکھنا ہے ایک حوالے کو, وہ کون سا حوالہ تھا؟ وہ حوالہ تھا 40 برس کا. یاد رکھیں 40 برس کا. کدھر گیا جی والا؟ یہ میری عمر 40 برس پورے ہونے پر صدی کا سارا پہنچا. جس وقت مرزا صاحب کو الہام کیا گیا تھا اس وقت مرزا صاحب کی عمر کیا تھی؟ 40 برس. اچھا جی, صدی کا آن سر پہنچا. کون سی صدی کا؟ کون سی صدی کا جی؟ یہ ہجری کا. ہجری کا سارا آن پہنچا. ہجری کی صدی کا کون سا میں نے بتایا تھا؟ 1300 ہجری. 1300 ہجری کے وقت 1883 تھی. ٹھیک ہے جی, 1883. اب 1883 میں آپ ٹھہریں ذرا, اس کو میں ساتھ اپنے کیلکولیٹ بھی کر لیتا ہوں. اچھا جی, 1883 میں, یعنی 1883 کے وقت مرزا صاحب جو ہیں وہ 40 سال کے تھے. صدی جب پوری ہوئی اس وقت مرزا صاحب 40 سال کے تھے. 1896 کریں, 1883. اچھا جی, 13 سال یعنی 63 سال اس اعتبار سے کریں, 63 سال 64 سال بنتی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے پیچھے چلے جائیں, 1883 44 44, یعنی اگر ہم 1883 کے آنکڑے لے کر چلیں مرزا صاحب کا اور 1839 کی سالگرہ لے کر چلیں تو مرزا صاحب کی بنتی ہے 40 سال, سوری 44 بنتی ہے. اور اگر 44 کا آنکڑا لے کر چلیں اور اوپر کے 13 سال آپ لے لیں, یہ بنے گی قریباً 70 کے قریب مرزا صاحب کی عمر اس وقت, جس وقت کب جب آتم فوت ہوا ہے, یعنی اس سے بھی زیادہ.
اور اگر پیشین گوئی پوری کریں تو مرزا صاحب 80 کا آنکڑا بھی اوپر کراس کر جاتے ہیں. یعنی حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کی پیشین گوئی کو اگر آپ ان جزوی طریقوں سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے یا تو آگے بڑھ جائے گی یا نیچے چلی جائے گی. اس طریقے سے بیچ میں یہ گیپس ہیں، ویکیومز ہیں، جن کو اگر اس طریقے سے پورا کیا جائے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور بھی کئی حوالہ جات تھے مگر میں یہاں پر اپنی بات کا اکتفا کرتا ہوں. اب میں اپنے دوستوں سے صرف 3 سوال کروں گا. مرزا صاحب پیدا کب ہوئے ہیں احمدی دوستوں، یہ مجھے بتانا ہے. مرزا صاحب کی بعثت کب ہوئی ہے یہ بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. the day he was born, the day he was appointed and the day he died. لیکن ایک ایک تاریخ دینی ہے، یہاں پہ ایک ایک تاریخ دینی ہے. جی جی آپ بعثت کون سی کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو بہت سے ان کے ہیں، کون سی بعثت آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ مسیح موعود. اوکے ٹھیک ہے نا، یہ مجھے انہوں نے دینی ہے، میں ان سے چاہتا ہوں. یعنی آپ نے مجھے، کیونکہ دعویٰ مین مسیح موعود کا نا، محمد البشرا میں مرزا صاحب نے لکھا ہے فہذا دعویٰ یجادلنی قومی فی ھذا، یہ میرا دعویٰ ہے مسیح موعود کا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، جس نے آنا تھا وہ میں ہوں. یہ میرا مین دعویٰ ہے، کلیدی بنیادی. 3 سوال ہے میرے. مرزا صاحب کی ڈیٹ آف برتھ دینی ہے، ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ دینی ہے، بلکہ میں اگر احتیاطاً کہوں تو ڈیٹ آف ریکروٹمنٹ دینی ہے، کیونکہ ان کو ہائر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، ایز پرومسڈ مسایا، ایز پرومس مسایا. ریکروٹمنٹ کی ڈیٹ دینی ہے. اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اینڈ ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ بانگلنگ اینڈ ٹوسٹنگ، وہ ہے ڈے ہی ڈائڈ. لے ناظرین، یہ 3 سوال ہیں، ان کو لے کر جائیں، اس پر آپ حوالہ جات کی تحقیق کریں، تصدیق کریں. میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے کافی آپ کو بور بھی کیا، کافی آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلا بھی. آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ میتھمیٹکس مائی سیلف، مجھے حساب و کتاب کا نہیں پتا اتنا، میں میتھس کو پسند نہیں کرتا، ہمیشہ بھاگتا تھا. مگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں اس پر چاہ رہا تھا کہ ایک سلائیڈ بناؤں باقاعدہ، اور اس میں ڈیٹ اینڈ ریفرنسز وائز میں کمپیریزن کروں. مگر امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں. زیتون چینل سے لوگوں کو مطلب کس چیز کا فائدہ پہنچ رہا ہے، یا یہ لوگوں کے مطلب ایسے وہ ڈر اور خوف کو دور کرنے کا باعث ہو رہا ہے جو کہ ہر غلام احمدی پہ اس کلٹ نے ڈال رکھا ہے، کہ ہم نے جو قادیان کے فراڈ کی بات کی تھی، مزے کی بات ہے کہ اس ضمن میں اب وہ پرانی باتیں وہ جن صاحب نے مجھے دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ابھی فراڈ شروع ہوا. وہ کہتے ہیں یہ فراڈ تو بڑے شروع سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن چونکہ زبان کھولنے کی، بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں پہ بولنے نہیں دیا جاتا تھا، تو ہر چیز کو دبا لیا جاتا تھا. اس کے انہوں نے جو میرے پاس چیزیں آئی ہیں، یہ احمدی دوست جو ہیں یہ خود کنفرم کر سکتے ہیں، اور روا کے لوگ جو ہے وہ تو ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. ایک یہاں کینیڈا میں ایک صاحب تھے عظمت پراچا، ان کے سسر تھے چودھری سعید احمد عالمگیر، یہ ناظر بیت المال تھے. ایک ان کے نائب ناظر تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر مطلب بدعنوانی کا چارج لگا اور ان کو مطلب انہوں نے عہدے سے برطرف کر دیا اور گھر بھیج. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ آپ جو مجھ پہ یہ سارا کچھ ڈال رہے ہیں، جو میرا نائب ہے اس کے بارے میں تو کچھ وہ بھی اس میں ملوث، مطلب جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ بھی ہے. اب وہ کیا تھا اس کو کچھ نہیں کہا، ناظر کو لے کے مطلب یہ کر دیا. اچھا، جب ان کا مطلب یہ مرزا ناصر کے دور کی بات ہے، جب مرزا ناصر کی ڈیتھ ہوئی ہے، طاہر آیا تو طاہر نے ان کو معاف کر دیا. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ جو نائب تھا ان کا پہلے واقف تھا وہاں پہ، اس نے اس کو مطلب سزا نہیں ہونے دی، اور جب بعد میں ان کے واقف مرزا طاہر آئے تو انہوں نے ان کو معاف کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے سلسلے جو ہیں یہ ابھی سے نہیں ہے، اب وہ لوگ بولنا شروع ہوئے ہیں، باقاعدہ وہ ان چیزوں کے نام کے ساتھ یہ چیز آ رہی ہے. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ
یہ ریسنٹ وہ تھوڑے عرصے کا کہتے ہیں واقعہ ہے کہ کشمیر کے علاقے سے مطلب آزاد کشمیر کے علاقے سے ایک مربی جو ہے یہ دو تین سال قبل ربوہ میں اپنے بچوں کے ساتھ گیا اور وہاں پہ مطلب یہ جو ہے ٹھہرا. تو اس نے ربوہ کے اندر کوئی گلشن بیکری انہوں نے نام دیا کہ گلشن بیکری ہے, وہاں سے پیزا لے کے کھایا جو کہ مطلب بالکل خراب ہو چکا تھا, مطلب ٹھیک نہیں تھا, باسی تھا, یہ جو بھی تھا. بچوں نے کھایا, ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی, ہاسپٹلائزڈ ہوئے, بچے مر گئے. اب کیا ہوا کہ اس کلٹ نے اس مربی کو فورس کیا کہ تم اس چیز کی کمپلین پولیس میں نہیں کرو گے. اندازہ کریں مطلب اب یہ چیز جو ہے یہ کنفرم کی جا سکتی ہے. لوگوں میں اب حوصلہ آ رہا ہے, لوگوں میں اب یہ چیزیں آ رہی ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا, وہ کہتے ہیں جی اب ہم بہت سے لوگ یہ اپنی زبانیں کھولیں گے, ہمیں حوصلہ مل رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو ہماری بات کرنے والا ہے. اب اندازہ کریں کہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اس کی وجہ مجھے بتائیں, چلیں مربی کو تو کلٹ نے کیا. کہنے لگے جی وہ جو گلشن بیکری ہے غالباً, کہتے ہمیں ایکچولی مکمل پتہ نہیں لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ یہ جماعت کے کسی بہت بڑے بندے کی مطلب ہے اور اس کو جماعت بچانا چاہ رہی ہے, تو اس لیے اس کو کیا گیا. اب 2 بچوں کے قاتل کو یہ کلٹ بچا رہا ہے, یہ کون سا انصاف کیا؟ یہ مطلب احمدی لوگوں, یہ خبر جو ہے نا, یہ احمدی حضرات پہلی چیز ہے آپ اسے کنفرم کیجئے. اگر آپ کسی لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے, بتائیں مجھے, کیونکہ مطلب میں کوئی خود تو نہیں لے کے آ رہا, لیکن جتنی میری کوشش ہوتی ہے تلوسا کہ جو بھی بات ہے وہ صحیح ہو, وہ لوگ اپنے اسی چیز پہ دیتے ہیں اور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ چیز غلط ہے یہ صحیح ہے اس کا پتہ چل سکے, آپ کریں. اور اگر یہ صحیح ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی, یہ میرا حسن ظن ہے, تو آپ سوچیں کہ آپ کن کے ساتھ ہیں. آپ سوچیں کہ کیا یہ الہی جماعتیں ہوتی ہیں؟ یہ کاروبار ہے, یہ آپ کے پیسے کے پیچھے ہیں. ان کو آپ کی نہ جان کسی چیز کی پرواہ نہیں سوائے آپ کے مال کے, ان کو مال چاہیے. اس کے علاوہ بھی مطلب ہیں مینو نوٹ ہاں میرا موڈ بنے وہ والے لوگ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے, بڑی مزے کی بات ہے, یہ خاتون نے مطلب وہ بالکل نہیں, وہ کہتی جی میں صرف ہنٹ دینا چاہتی ہوں آپ کو, باقی آپ اس پہ خود پتہ کروا لیں, یہ جو چیز ہے سامنے آ جائے گی. اچھا شیخ صاحب, اس سے پہلے کہ آپ دوسرے نقطے کی طرف چلیں جو خاتون نے آپ کو بتایا, معذرت کے ساتھ ایک کالر لینے ہمارے پاس 2-3 کالرز آ چکے ہیں. اچھا اگر آپ کہیں کالرز لے کر چلیں ہم آگے, اوکے, ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں. جی 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 ہمارے ساتھ خان صاحب ہیں. خان صاحب اہلاً وسہلاً, ویلکم. مائک ان میوٹ کیجئے, شیخ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں, میرے سے کرنا چاہتے ہیں, کیجئے سر. السلام علیکم خان بھائی, مائک ان میوٹ کر لیجئے بھیا, بہت شکریہ. اچھا جی شیخ صاحب کیری آن کریں. اچھا, وہ خاتون بتا رہی ہیں کہ بغیر اپنے کسی آئیڈینٹیفیکیشن کے یا ان کے, وہ کہتی ہیں کہ ایک شخص آج سے 2-3 سال قبل کی بات ہے کہ یہ جو چناب نگر ربوہ میں بہشتی مقبرہ ہے نا, جس میں میرے ماں باپ بھی مدفون ہیں, کہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے اندر وہ کوئی گیا بڑا مطلب اس پہ کوئی عجیب سی کیفیت, اس بندے نے پسٹل نکالا رکھا اور وہاں پہ مطلب خودکشی کر لی. اب یہ ان کے بہشتی مقبرہ کے اندر یہ سوئسائیڈ ہو رہی ہے, لیکن کہیں پہ بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. ذکر ہی نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی یہ ذکر صرف بڑی بڑی کتابیں ورقے چھاپ کے یہ کرتے ہیں کہ مسلمان نے جی مجھے چونٹی کاٹی تھی, میرے جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں جوتی چوری ہو گئی تھی پاکستان میں سے, صرف یہ ذکر کرتے ہیں. اب میری ان سے ریکویسٹ ہے, میری ریکویسٹ ہے احمدیہ کلٹ سے کہ پلیز آپ یا تو اس کو ایکسیپٹ کریں یا ڈینائی کریں, تاکہ جہاں سے یہ چیز مجھے ملی ہے میں وہاں سے مطلب ان سے, چونکہ معاملہ خاتون کا ہے
اس لیے میں ابھی اس سلسلے میں نہیں، لیکن جیسا کہ انہوں نے جس طرح بتایا، یقین کریں کہ یہ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے، کیونکہ خودکشی کا معاملہ سویسائڈ وہاں پہ ہوئی ہے، کتنا چھپا لیں گے یہ. آئیے سو احمدی، مطلب میرا احمدی دوستوں سے، اس کلٹ کے لوگ جو ہیں ان سے ہے کہ دیکھیں، غور کریں، کر کے رہے. آپ صرف یہ بات کہہ کے آگے چل دیتے ہیں جی اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن یہ تو ان کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ احمدیہ کلٹ کا دعویٰ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب اس دنیا کے پاس، مطلب دنیا کے پاس، مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی مسلمانوں کے پاس یا پاکستان کے پاس، اس دنیا کے پاس اپنے مسائل کا واحد حل ہے کہ یہ جو کلٹ ہے، یہ جو جماعت احمدیہ کہلاتی ہے، اس کی تعلیم اور اس کے نظام کو اپنا لیا جائے تو دنیا جو ہے جنت نما بن جائے گی. ایسے بنے گی. یہ جو گلشن بیکری میں مطلب سلسلہ ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے، یا مطلب آپ لے لیں کہ ایون مرزا فیملی میں بہت دفعہ یہ میں ریپیٹ کر چکا ہوں، کہہ چکا ہوں بہت دفعہ، پھر کہہ دیتا ہوں کہ مرزا فیملی کے افراد اگر کسی کو مطلب کسی کی عزت دری کرتے ہیں، عصمت دری کرتے ہیں، تو مطلب ان کے بارے میں کوئی بات، کیا یہ نظام آپ دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ نظام تو آلریڈی دنیا میں ہے، آپ کیا لے کے آئے؟ یہ جو چیزیں ہیں، مطلب پھر ایک صاحب نے مطلب آپ ان کا دیکھیں کہ یہاں وہ بھی یہاں کینیڈا کے اندر ہی ہیں، ان کے باپ کا قتل ہو گیا تھا. ان کے باپ کا قتل، وہ کافی بڑے ذمہ دار تھے، مطلب ان کے باپ کا قتل ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ جب تک آپ، یہ تو خیر میرے اپنے عزیزوں کے ساتھ ہوا ہے، ان کی لاش کو باہر رکھا ہوا ہے اور کہتے تھے جی جب تک پیسے پورے نہیں آئیں گے حساب نہیں ہوگا، دفن نہیں ہوگا. کافی لمبا چوڑا جھگڑا چلا. اس بندے کے ساتھ، بیچارے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کا قتل ہوتا ہے، اس کی لاش ہے، کہتے ہیں جب تک ادائیگی نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں ہم صرف جب آپ کر دو گے تو مطلب پھر اس کی نشاندہی یا کتبہ جو ہے پھر بعد میں لگائیں گے جب آپ ادائیگی کر دو گے. مطلب بہت زیادہ مرزا طاہر کی سفارش سے یہ وہ کیا کرایا گیا سلسلہ کہ ٹھیک ہے دبا دو اس کو کتبہ. انہوں نے وہ بھیجے، پیسے دیے، بعد میں جب دیے تو پھر جا کے اس بندے کا کتبہ لگا. اگر ان کو نام چاہیے تو میں اس کا بھی نام دے دوں گا. انہوں نے باقاعدہ طور پہ مطلب یہ ساری چیز جو ہے انفارمیشن دی ہوئی ہے کہ یہ کیسے یہ چیز. اور اب ان کی اولاد جو تھی ان صاحب کی، بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ اس کلٹ کو چھوڑ گئی صرف اسی وجہ سے. سو آپ لوگ بھی دیکھیں، ہمت کریں کہ یہ چیزیں کیا ہو کیا رہی ہیں، یہ سلسلہ چل کیا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے. شیخ صاحب، اگر آپ کی کالرز آئے ہیں، ہمارے پاس کالرز آ رہے ہیں. ناظرین اگلے کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست، یوزر، ہمارے ویور، ہمارے فیملی کے گروپ میں بھی ہیں، ڈاکٹر نعیم صاحب. جی اعلم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم عامر بھائی، شیخ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر صاحب. اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ ان کی باتوں سے نا لگتا ہے، یہ قادیانیوں کی، یہ جو احمدی ہیں، کہ تحقیقی فقدان بہت ہے. مطلب ہر بات کا الزامی جواب. مرزا کو برا کہو گے، تمہارے پیغمبر بھی سارے جھوٹے ہیں، اور وہ اس طرح کر کے تحقیقی فقدان ہے. حالانکہ یہ پورٹرے ایسے کرتے ہیں جیسے ہم بڑے ہی پتہ نہیں کیا ریشنل ہیں اور یہ اور وہ. اور نمبر 2 میرا سوال یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کی تو سمجھ ان کو آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو لا نبی آبادی اس کی کیوں نہیں سمجھ آتی؟ نمبر 1 تھا کہ تحقیقی فقدان ہے ان میں. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں میں بھی کر لوں گا، آپ بھی کر سکتے ہیں اس پر مختصر سا. اور دوسرا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور لا نبی آبادی کا جو مسئلہ ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، وہ تو میں بنیادی طور پہ مطلب ہاتھ جوڑ کے ان احمدیوں سے کہتا آ رہا ہوں کہ وہ آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں، کہ جس شخص کو آپ مان چکے ہیں، جس شخص کو آپ مان رہے ہیں، مان کے اپنے خون پسینے کی کمائی دے رہے ہیں، اس کی کتابیں کھول کو پڑھ تو لیں. تحقیق تو تب شروع ہوگی جب آپ ایک سطر پڑھیں گے اور اس پہ دیکھیں گے کیا لکھا، اچھا میں اس کو آگے لے کے چلوں، تحقیق وہ ہوگی. یہ تو پڑھنا ہی گوارا نہیں کر رہے عامر.
مصیبت سب سے بڑی یہ ہے یہ پڑھنا ہی نہیں گوارا کر رہے، اور اگر پڑھ لیں تو یہ سطحی طور پہ آئیں تو اور پھر یہ ڈیفینسو موڈ میں چلے جا رہے ہیں۔ چاہیے ان کو یہ کہ دماغوں میں سے نا پری کنسیوڈ آئیڈیاز جو پہلے سے انہوں نے ڈال رکھے نا اپنے دماغوں کے اندر، اپنے عقائد، اس کو جب تک صاف نہیں کریں گے، صاف ہو کے نہیں پڑھیں گے، بات سمجھ نہیں آئے گی ان کو۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ قرآن کا اگر مطالعہ کریں اور اس کے بعد کسی بھی چیز کو لیں اور قرآن کی روشنی میں دیکھیں، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ تاریخ ہو، کوئی سبجیکٹ بھی ہو، یقین کریں آپ کے سامنے ہر چیز کو سمجھنے میں بہت آسانی آ جائے گی۔ ٹھیک ہو، آپ شخصیتوں کو پوج رہے ہیں تو یہ بات نہیں بنے گی۔ اب جو دوسری بات، ان کا کیا سوال تھا ان کا؟ لا الہ الا اللہ کو مان رہے ہیں، لا نبی بعدی کو نہیں مانتے۔ ہیلو عامر، جی لا نبی بعدی کو نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہاں پہ مسئلہ ان کا یہ آ جاتا ہے کہ یہی چیز جو ہے یہ چونکہ حدیث کا معاملہ ہے اس کے اندر، اور اس کے اوپر انہوں نے وہ باقاعدہ طور پہ نکال کے رکھی ہے کہ نہیں جی اس کی حدیث کے یہ ہے کہ ایسے نہیں، حضرت عائشہ سے جو مروی ہے کہ ایسے نہیں، ایسے بات کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ چیزیں پیدا کر لیں گے کہ وہاں نبی سے مراد شرعی نبی ہے، وہاں سے مراد فلاں چیز ہے، جب یہ مرادیں اپنے پاس سے جب ہم الفاظ کا اضافہ کر لیتے ہیں، اپنے پاس سے اپنے خیالات ڈال دیتے ہیں، صورتحال بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ انہی چیزوں کے اوپر اسپیسیفکلی جو بات کی گئی ہے اسی کے اوپر رہیں گی تو وہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو بیان کرتے ہیں وہ موقف نہیں بنتا۔ مثال کے طور پہ کہیں پہ بھی پورے قرآن میں یا حدیث کے اندر بھی کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں آئی کہ جی وہ امتی نبی یا شرعی غیر شرعی نبی، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ سمپل ایک بات ہو رہی ہے کہ لا نبی بعدی، کہ مطلب نہیں ہے کوئی نبی بعد اس کے، بات ختم ہوئی۔ اب اس کو آپ آ کے لے کے چلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کی بات کو یہ جو الفاظ ہیں یہ سپورٹ نہیں کر رہے۔ باقی عامر آپ دے سکتے ہیں بہتر ان کو جواب بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ لا الہ الا اللہ جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل ہو نہیں سکتی۔ مراد یہ نہیں ہے کہ لا نبی بعدی میں تعویل درست ہوگی۔ دو چیزوں کو سمجھیں، ایک ہے تعویل کا امکان، تعویل کا امکان، اور ایک ہے تعویل کا امکان نہ ہونا۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے اس میں تعویل، ایسا کلمہ توحید ہے کہ اس میں تعویل نہیں ہو سکتی۔ عربی کے طریقے سے ایسا استعمال ہوا ہے استثناء کے ذریعے کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے برحق اور قابل عبادت مگر وہ جو اللہ ہے، بس کہانی ختم۔ مگر لا نبی بعدی جو ہے اس میں تعویل ممکن ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ تعویل رکھی کیوں گئی۔ تعویل اس لیے رکھی گئی بیسیکلی کہ توحید پر کسی کی آزمائش نہیں ہونی تھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، توجہ۔ توحید کے اوپر نہ آزمائش میں اور امتحان میں نہیں ڈالا جانا تھا، کیونکہ یہ کرسٹل کلیئر تھا، بیسک بنیادی فنڈامنٹل آپ کا عقیدہ تھا، اس لیے اس کو کرسٹل کلیئر۔ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے نا یہ بیسیکلی آزمائش اور امتحان تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات بتا گئے تھے کہ میرے بعد 30 بڑے جھوٹے دجال آئیں گے، وہ آزمائیں گے، امتحان میں ڈالیں گے، بچنا، طویلیں کریں گے، جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے، لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ بیسیکلی اللہ نے اس کو سجا کر رکھا ہے تعویلات کے کٹہرے میں، اور اس کے اندر سے آپ نے ختم نبوت کے عقیدے کو نکالنا ہے اور آپ نے سمجھنا ہے کرسٹل کلیئر ہے، مگر اس کے ارد گرد تعویلیں تعبیریں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ختم نبوت کے عقیدے سے ہٹے ہیں وہ بھی نیک نیتی کے ساتھ ہٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایک احمدی نہیں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا؟ ایک احمدی اپنے آپ کو جنتی نہیں سمجھتا؟ ایک احمدی اپنے آپ کو اللہ کا مقبول اور محبوب نہیں سمجھتا؟ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں جب وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، جب وہ چندہ دے رہا ہوتا ہے، جب وہ مرزا قادیانی کو علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہوتے ہو اپنے دین کو۔ یہ ہے وہ تعویل، تعبیر اور تشریح کی غلطی۔ تو لا نبی بعدی جو ہے اس میں وہ آپ کا دوست ہے شیخ صاحب، حادثاتی بچہ ہے، اس نے بھی تعویل کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا بھی ایک بندے نے مجھے لنک سینڈ کیا جی، وہ بعدی کو کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، یعنی لا نبی بعدی کا مطلب ہے نہیں کوئی نبی بعدی مگر میرے علاوہ، یعنی جو آئے گا نا وہ مجھ سے ہی آئے گا۔ تو مرزا صاحب چونکہ انہی سے آئے ہیں تو اسی لیے وہ ہیں۔
لیکن مجھے اچھا یہاں پہ اچھا آپ اپنی بات پوری کر لیں، پھر مجھے موقع دیجیے گا ایک بات کہنے جی کا. جی بس ختم ہو نہیں گیا میرے یہ دو نکات ہیں. تو اس جی لیے لا الہ الا اللہ سمجھ آتا ہے، لا نبی آبادی میں یہ لوگ تعویل اور تعبیر کرتے ہیں. بہت اچھا شکریہ. جی جی. میں عامر آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ آپ نے اس چیز کو اتنے خوبصورت انداز میں یہ چیز بیان کی ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے لوگ اپنا رویہ تبدیل کریں اور اسی چیز کو اپناتے ہوئے کہ دلیل کو، پیار کو اپنے رویے کے ساتھ، بجائے اس کے کہ گالی گلوچ اور اونچی آواز کر کے اور لڑائی جھگڑا کر کے اور ظلم و ستم کر کے کسی کو سمجھایا منایا جائے، جیسے آپ نے ابھی یہ بات کی، اس طرح سے اگر یہ بات کی جائے ان کے ساتھ. دیکھیں انہوں نے جو بات کرنی ہے اپنے لحاظ سے، جیسے مثال کے طور پہ مجھے معذرت کے ساتھ مجبوراً نام لینا پڑ رہا ہے کہ طاہر خان صاحب ہے، وہ اپنی ون وے ٹریفک ہے، وہ انہوں نے سوچ رکھا ہوتا ہے میں نے یہ بات کرنی، دوسرے کی سننی نہیں ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ بہت سے احمدی ہیں، اور یہ ہمارا اپنا جو پلیٹ فارم ہے، جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے، تو اس طرح ان کو سمجھایا جائے کہ دوستوں آپ غور کریں احمدیوں. تو اس انداز میں جب ہم ان کو عزت احترام کے ساتھ جس طرح آپ بات کر رہے تھے یہ کریں، تو میرا خیال ہے بہتر انداز میں ان کو میسج آ سکتا ہے. دے کین انڈرسٹینڈ. مطلب مجھے حسن ظن ہے احمدیوں کے اوپر کہ احمدی جو ہیں وہ یقین کریں، کیونکہ میں اپنے فیڈ بیک کے حوالے سے بات کر رہا ٹھیک ہو گیا. ہوں، دے لو ٹو لسن اینڈ دے وانٹ ٹو لسن. جی جی ناصر محمود بھائی کو ہم لیتے ہیں، ہمارے اگلے کالر ہیں ناصر بھائی. جی میرے پیارے بھائی اہلاً، کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. انگلینڈ سے بول رہا ہوں، ناصر میرا نام ہے. تو جی الحمدللہ جی، اللہ جی تعالیٰ شیخ صاحب کو صحت زندگی تندرستی دے، عمر بھائی کو دے، تھینک یو. فروخ بھائی کو دے. بہت اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے. بات کرنا چاہتا ہوں، نو اللہ تعالیٰ آپ تھینک کو یو فار صحت زندگی تندرستی تھینک دے. یو فار اوکے جناب، سجیشن. تھینک یو، اللہ حافظ. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. تھینک یو فار بہت شکریہ، بڑی معقول بات کی ہے. بغیر کسی تاخیر کے آگے چلتے ہیں. میرے خیال سے ناصر محمود بھائی نے بڑی پیاری بات کی. ذیشان بھائی ہمارے بالکل. ساتھ ہیں. جی اہلاً ذیشان بھائی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. ذیشان بھائی آپ ساؤتھ کوریا سے ہیں، وہی ہیں؟ جی 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 میں وہی بات کر رہا ہوں ٹھیک ٹھیک. سر. اچھا پہلے یار میں معذرت کر دوں، میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں میری کافی مصروفیت چل رہی ہے، میں آئی ایم ریئلی سوری. میں آپ کو آپ کے ساتھ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر، واٹر ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر پروگرام انشاءاللہ کرنا چاہتا ہوں زیتون FM پلس پر. اس سے پہلے ایک پروفیسر صاحب ہیں، ان کے ساتھ میری طے چل رہی ہے. اس ویڈنسڈے کو ہم پروگرام کر رہے ہیں رینڈم سلیکشن یعنی نیچرل سلیکشن ہے ورسز انٹیلیجنس آرٹیفیشل، سوری انٹیلیجنس کہہ رہا ہوں، انٹیلیجنٹ ڈیزائن. انٹیلیجنٹ ڈیزائن، ٹھیک ہے. تو آئی ڈی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے اور رینڈم سلیکشن کے اوپر. تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے. جی کیری آن. عمر بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا جب فری ٹائم ہو، میں بھی بہت زیادہ ادھر کھپا ہوا ہوں، پھنسا ہوا ہوں، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اللہ رحم کرے. تو اس وجہ سے نہیں آپ کو تنگ کر رہا میں. ویسے میرا ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی سوال ہے، آپ بے فکر. جی جی. تو میرا سوال اصل میں یہی ہے کہ آج کے جو پروگرام کے حوالے سے جو آپ نے نمبر گیم بتائی ہے ساری، اس میں آپ نے اپنی تو ساری یہ حساب کتاب لگا دیا. آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو احمدی حضرات ہیں یہ اس کی تعویل کیسے کرتے ہیں. تو ظاہر ہے پچھلے 100 سال سے یا 125 سال سے لوگ ان سے بھی سوال پوچھ رہے ہوں گے، کسی نہ کسی فورم پہ اس پہ بھی بات ہو رہی ہوگی، تو ان کا اس کو یہ کیسے اپنے حساب سے پیش کرتے ہیں. تو کچھ آپ یہ بھی بتا دیں کہ کس طرح کہانی ڈالتے ہیں یہ، تاکہ ہمارے جو کامن پیپل ہیں، بہت سارے لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، ان کے بھی پروگرام ہم لوگ نہیں دیکھتے کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو یہ اس کو بس ہم اسی لیے دیکھتے ہیں کہ چلیں، میں تو اسپیشلی اسی لیے دیکھتا ہوں کہ مجھے تھوڑا بہت اس کا بھی پتا ہونا چاہیے. کل کو کسی فارم پہ کسی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، تو کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ہو میرے پاس. تو اس وجہ سے میں بھی اس پروگرام کو دیکھتا ہوں. تو پلیز آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جزاکم اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ذیشان بھائی آپ نے بڑا اچھا بات کی ہے کہ یہ جو آج میں نے کیلکولیشنز کی ہیں، جو تواریخ رکھی ہیں کہ مرزا صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کسی جگہ پر یہ کر رہے ہیں، کسی جگہ پر 40 سال ہے، کسی جگہ پر 17 سال کے وقت مخاطبہ ہو گیا. تو یہ چکر کیا ہے، یہ اس کی تعویل کس طریقے سے ہوتی ہے؟ مرزائیوں کے پاس 2 طریقے کی تعویل ہے جو میں ابھی تک سمجھ سکا ہوں. جواب نہیں ہے، وہ تعویل ہی اس کو کہیں گے. اپروپریٹ اس کے لیے جو ورڈ ہونا چاہیے وہ تعویل ہی ہے. وہ اس طریقے، نمبر 1 وہ الزامی جواب ڈھونڈتے ہیں. سب سے پہلی جو کوشش ہوتی ہے نا مرزائی کی، کہ کوئی اعتراض جو مرزا صاحب کی تحریر کے اوپر یا مرزا صاحب کی تعلیمی عقیدے کے اوپر اٹھ رہا ہے، سب سے پہلا طریقہ کار ہے الزامی جواب. حالانکہ جو اکیڈمک اور انٹلیکچوئل طریقہ ہے وہ ہے ایکسپلینیٹری ایویڈنس ہوتا ہے،
یعنی کسی چیز کو الیبوریٹ کرنا, ایکسپلین کرنا, کسی چیز کو جسٹیفائی کرنا ان اے پازیٹیو سینس, ناٹ ان جو ہے نا کاؤنٹر آرگیومنٹ, اس میں کاؤنٹر وے کے اندر نہیں وہ کرتے. مگر یہ کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میں امکان ظاہر کر رہا ہوں. ابھی میں اس سے پہلے کہ میں یہ امکان ظاہر کروں, میں ان تعویلوں کے اوپر بھی ایک دن کے اوپر 10 ہزار کا انعام دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ تاریخ پیدائش کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو 10,000 کا انعام. ٹھیک ہے جی. اگر یہ دوسرے, اور یہ بھی میں ذات سے کہہ رہا ہوں, میں کچھ چندہ نہیں ہے میرے پیچھے, میں ذات سے پیسے دوں گا. اچھا, ایک دن پیدائش کا 10,000, اس کو ٹھیک ثابت کریں. بیست کا جو دن ہے اس کو ٹھیک ثابت کریں 10,000. تو وفات کے دن کو صحیح ثابت کر دے 10,000, 30,000 ہے. ریال دیں گے, ریال یا پاکستانی؟ شیخ صاحب پیسے ریال میں کتوں دیا گا, میں اللہ معاف کرے محمد بن سلیمان. اچھا, تو یہ 10,000 میری بات سنیں, میں غریب بندہ ہوں, میں افورڈ اسی کو کر سکتا ہوں, سیدھی بات ہے. شاید اتنے تھوڑے پیسوں کے لیے یہ محنت نہیں کریں گے, کچھ اچھا, بڑا. نہیں شیخ صاحب میری بات سنیں, دیکھیں میں جھوٹ تو نہیں نہ بول سکتا. میں یہ کہنا شروع کر دوں تو مجھے پتا آنا تو نہیں ہے. میں ہیلپ کر دیتا ہوں. ہاں آپ کر دیں, کیونکہ بھائی میرے پاس میری بات سنیں, میں ایک نمبر 1 میں جوان بندہ ہوں. دوسری بات یہ, بوڑھا ویسے بوڑھا بندہ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے کماتا ہوں, میری بڑی محنت کا پیسہ ہے. 10,000 تو 10,000 روپیہ $100 ہے, تو یہ تو $100 کو اس کے لیے تو اپنے یہ کتابیں بھی نہیں پڑھنا گوارا کریں گے, اور آپ تحقیق اور میرے خود شیخ صاحب آپ میری محنت کے پیسے کی توہین کر رہے ہیں شیخ صاحب. نہیں, میں آپ کے نہیں اچھا کر چلیں رہا. آگے چلتے ہیں جی. جی سر. اچھا یہ اچھا کچھ دوست ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں, جیسے ابو عبد الرافع کر کے ایک نام ہے. اچھا, یہ پتہ کیا کریں, یہ نا پرمیشن نہیں دے رہے. جب تک آپ پرمیشن نہیں دیں گے میں آپ کو لے نہیں سکتا, تو دوبارہ جا کے کیمرے یا آڈیو کو پرمیشن دے. اچھا, تعویل یہ کیا کرتے ہیں, میں اس پر بات کرتا ہوں. تو یہ سب سے پہلے میرے پیارے ذیشان بھائی نے پوچھا تھا سوال, کہ سب سے پہلے یہ کریں گے الزامی جواب کھڑے گے. مثال کے طور پر کہیں گے دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, کوئی کہتا 12, کوئی کہتا 9, کوئی کہتا 2, کوئی کہتا ربیع الاول میں ہوئی نہیں ہوئی, محرم کے اندر ہے. کیونکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اور تعریف لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تاریخ پیدائش کہتے ہیں دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش نہیں ہے پتہ لوگوں کو, جس پر اسلام کھڑا ہے, تو آپ ہمیں اعتراض کرتے ہو. یہ تعویل کریں, اس کے جوابات بھی میرے پاس ہیں. یہ سننا ہے آپ نے جو کامنٹ آیا ہے یورپ سے کہ جی بابا سنا کیا ہے کہ بابا جی 10,000 میں تو اب نسوار بھی نہیں آتی. یار میرے خدا, جو بھی یہ پروگرام سنے, جو بھی یہ پروگرام آئندہ بھی سنے گا نا, یہ کبھی سن رہے دوست احباب, یاد رکھیں میں غریب بندہ ہوں یار, میں کوئی امیر بندہ نہیں ہوں, سیدھی بات ہے. اور میں اپنی محنت سے پیسے کماتا ہوں. نہیں کیا ہے آپ نے بھی وہی مسیح والی بات کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے 10,000 روپے کا رکھا تھا, آپ نے وہی براہیم کا اٹھا کے آپ نے بھی ڈال دیا جی میں بھی 10,000 روپیہ. جی اچھا, ماشاء اللہ. ایک تعویل تو یہ وہ کریں گے. ٹھیک ہے جی, بعثت کے حوالے سے وہ تاریخی روایات کو سامنے لے آئیں گے. وہ کہیں گے جی دیکھو فلاں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک, اب دیکھیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں, سیرت النبی ہے, سیرت ابن حشام ہے, سیرت ابن اسحاق ہے, طبقات ابن سعد ہے. واقعی اس میں بعض اوقات میں نے ایک زیتون FM پلس پر سیرت النبی کے حوالے سے پروگرام کیا, اس میں بعثت کی تاریخ پر میں نے بھی ہلکی سے ایک اشارہ دیا تھا. بعض کہتے ہیں کہ 40 سال کے سر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی. بعض کہتے ہیں کہ 41 اور 42 یعنی 2 سال اوپر ہو گئے تھے تب جا کر نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی. تو یہ اعتراض کریں گے کہ دیکھیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اچھا جی, تیسرا اعتراض وفات کے حوالے سے, اس حوالے سے وہ زیادہ جو مجھے سمجھ پڑتی ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں وہ جو زہر لوٹ آیا, یعنی اس طرح کی کوئی نہ کوئی وہ تعویل کر سکتا ہے. زہر لوٹ آیا تھا تو آپ نے تو کہا تھا کہ بھئی رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا, یا اس طرح یہ جو بھی قاعدہ کلیہ بنا کے اس قسم کی وہ تعویل کر لیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ وفات اس طریقے سے پا گئے. یہ ہے پورا الزامی گیم. اب اس پوری الزامی گیم کا صرف ایک جواب میں دوں گا, اور بھی بڑے جوابات دیے جا سکتے ہیں, صرف ایک جواب بیسک کہ میں نے جو آج ٹاپک رکھا ہے نا, وہ یہ ہے بلنڈرز اباؤٹ آٹو بایوگرافی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کوئی سیرت اپنی کوئی تاریخ نہیں لکھی، کچھ بھی نہیں لکھا، اور نہ قرآن میں کسی جگہ پر ایسی کوئی چیز بیان ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی اپنی ذات سے کچھ چیز لکھی ہوتی تو مسئلہ تھا۔ مرزا صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ میں تاریخی روایات نہیں بیان، میں نے سیرت المہدی کا حوالہ نہیں دیا، میں نے تاریخ احمدیت کا حوالہ نہیں دیا، بالکل صحیح، میں نے اسی طریقے سے سیرت مسیح موعود کا حوالہ نہیں دیا جو کہ اپنے لوگوں نے لکھی ہے، میں نے ذکر حبیب کا حوالہ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، میں نے اس طریقے سے بہت سی ایسی کتابوں کا جو مرزا صاحب کی سیرت پر لکھی ہیں میں نے حوالہ نہیں دیا، میں نے مرزا صاحب کی اپنی کتابوں کا حوالہ 3 دنوں کے بارے میں دیا ہے، ان کے اپنے قلم سے جو لکھی جی ہوئی اپنے تاریخ قلم سے، سلطان القلم صاحب کے قلم سے، اپنی پیدائش میں، تاریخ بعثت میں اور تاریخ وفات۔ تو اسی لیے اس حوالے سے کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ تو اچھا بہرحال یہ آپ نے پوچھا تو اس حوالے سے میں نے ایک آپ کو بنیادی طور پر دی۔ لیں جی یہ دیکھو چندہ کٹھا ہونے لگا، میرے خیال سے ایسے ہوتا تھا چندہ، ایک صاحب یہ دیکھیں I give you 1 lakh I stand with you، شکر گھر سے وہ کہتے ہیں 1 لاکھ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی بہت شکریہ، میں نے اپنی ذات کی بات کی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ یہ خوش جو رکھے 1 لاکھ آپ ان پہ ضائع کریں گے، وہ 1 لاکھ کسی غریب بیٹی کی آپ نے شادی کروانی ہے لازمی۔ اب آپ نے کہہ دیا نا 1 لاکھ، تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے یہ چیز کرنی ہے۔ میں نے جو 10-10 ہزار کا ہے یہ میں نے اپنی جیب اپنے پاؤں دیکھ کے چادر پھیلائی ہے، ٹھیک ہے، اور میں اللہ کے فضل سے دین سے کمانے والی دولت سے پہلے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک ذرہ جو آپ سورج کی شعاؤں میں ذرہ دیکھتے ہیں، اگر دین کے نام کے اوپر میں کسی لمحے اس ذرے کو بھی انہیل کر جاؤں، اس سے بہتر ہے میں اپنے آپ کو موت لے لوں، اس لمحے سے پہلے میں موت کو قبول کروں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں دین اسلام سے کمائی ہوئی دولت کو ایک ذرے کو بھی اپنے جسم میں جانے دوں، اس کے اپنے نام گردے پہ، کے اندر، اس نام پہ کوئی چیز پھیپھڑے میں حاصل کی سوری جائے، اللہ معاف جی، کرے۔ اس نام پہ اچھا کوئی چیز۔ ایسے ہے کہ اچھا جی شیخ سلسلہ صاحب سوالات میری ریکویسٹ کالرز ہیں، کہ 3:30 تک کر لیں، کیونکہ مجھے مطلب آپ دیکھ لیں 2.5 گھنٹے ہو جائیں گے بیٹھے ہوئے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے جی شیخ صاحب، اگر آپ جانا چاہتے ہیں آپ اپنا ضرور دیکھیے گا، چلے، اپنی کنوینئنس دیکھ کے۔ میں پھر 3:30 تک مطلب آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے، اور میں اس سے ٹھیک پہلے کروں گا کیونکہ مجھے بھی ایک کال ٹھیک کرنی ہے بڑی ارجنٹ، جی، میں اس سے پہلے انشاءاللہ کلیئر کروں گا۔ بڑی مہربانی، تھینک یو۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک دوست بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، علی بھائی۔ جی علی بھائی اہلاً، کیا سوال ہے آپ کا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا شیخ صاحب کا سوال یہ ہے کہ ان کا مین جو پرابلم جس سے عقیدے سے یعنی ہم ان کو کافر کہتے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، اس کے علاوہ مرزا کا کون سا عقیدہ ہے یا مرزا کے فالوورز کا کون سا عقیدہ ہے جس کے وجہ سے وہ کافر ہو جاتے ہیں؟ یعنی نبوت کے علاوہ نبوت کے علاوہ ان کے کون سے عقائد ہیں جن کی وجہ سے، کیونکہ وہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو نبی مانتے نہیں ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم اس کو یہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کے خیال میں نبوت کے یعنی اگر وہ نہ بھی کرتا اس کے علاوہ اس کے کون سے عقائد تھے مرزا کے جس کی وجہ سے وہ خود کافر ہوا یا اس کے جو وہ عقیدہ جو مانتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں؟ یہ دیکھیں پھر وہی آپ میری رائے پوچھ رہے ہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہائپوتھیٹیکلی موصوف غلام قادیانی کو نبوت کے دعوے سے نکال دیا جائے تو یہ کفر والے جو فتوے ہیں یہ تو کسی طور پہ بھی نہیں لگتے، لیکن ہم اسے یہ کہیں گے کہ یہ اسلام کی اس تعلیم پہ نہیں ہے۔ یہ جیسے انسان آپ یوں کہہ لیں کہ کسی مضمون میں کسی کی سپلیمنٹری آ جاتی ہے یا فیل ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز فلاں نہیں، یہ ایک فلسافیکل ڈیبیٹس ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ معراج کے اوپر ہے، فرشتوں کے اوپر ہے، سر سید احمد خان نے آج کے دور کے اندر، جاوید غامدی صاحب نے اور دوسرے تیسرے جو ریشنلسٹ ہیں انہوں نے یہ باتیں کی ہوئیں۔ مطلب یہ چیز ایز لانگ ایز آپ لوگ رسول اللہ پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور ڈے آف ججمنٹ پر ایمان لاتے ہیں تو اب اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ پر ایمان لانے سے قرآن آ گیا، ہر چیز آ گئی، بلکہ سورہ بقرہ کی ہے، عامر اس کا نمبر بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چاہے تم ایمان لانے والے مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا سابی بھی ہو نا، لیکن اگر تمہارا ڈے آف ججمنٹ کے اوپر آخرت پر اور اعمال صالح تمہارے ہونے چاہیے تو جنت تمہاری ہے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ مطلب جہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کرتے، اس کے انبیاء کا انکار نہیں کرتے، اس کے ساتھ اس نے یہ کہا ہے اکاؤنٹیبلٹی از دیئر، دا ڈے آف ججمنٹ،
اب یہ احمدی حضرات اگر آپ ان کو لیں، مرزا صاحب کو نکال دیں، اس کے بارے میں یہ بات کریں جیسے ہم مسلمانوں میں ہیں کہ وہ قرآن کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے یا خالق ہے، مطلب بہت سی چیزیں اٹھتے ہیں، رسول کریم نور ہے یا بشر ہے، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں کہ جی فلاں چیز ہے فلاں، اس پہ بحث ہوتی ہے، لیکن ان سے انکار نہیں ہے کسی کا بھی، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ بحث ایک چلتی ہے، ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ سو اس میں میرے نظریے کے مطابق اگر یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو، جیسے ابھی عامر نے یہ بات کی ہے کہ یہ چونکہ بات ہونی تھی رسول اللہ کی حدیث کے اندر ہے کہ میرے بعد یہ ایسے آئیں گے، سو وہ آ کے وہ کر رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے انہیں کافر نہیں قرار دیا، ان کو غیر مسلم نان مسلم ڈکلیئر کیا ہے۔ اگر آپ یہ بھی دیکھیں تو یہ چیز جو ہے کفر کے لیے اور چیزیں ہیں، تو میرے لحاظ سے یہ میں نے اپنی ذاتی رائے دی ہے، باقی عامر اس پہ بہتر بات کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ابو رافع صاحب دوبارہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابو رافع صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ نے پرمیشن دینی ہے۔ اگر آپ کیمرے کو اب ٹھیک ہے، آ گئے ہیں بالکل، اب میں آپ کو لے سکتا ہوں۔ چلے میں آپ رکے، میں آپ کو لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نیچے کمنٹس بھی کر رہے تھے۔ اچھا دیکھیں، شیخ صاحب سے جو سوال ہوگا نا وہ اوپن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ شیخ صاحب کی رائے سے مجھ سے اگر کوئی سوال ہوگا تو اب شیخ صاحب نے بات کر دی ہے، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ صاحب سے اختلاف کرتا ہوں اس ساری بات کو۔ شیخ صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے، شیخ صاحب اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ میرے نزدیک کوئی شخص ایمانیات پوری کرنے کے بعد اگر کسی شاعر اللہ کا مذاق اڑاتا ہے نوئنگلی، انٹینشنلی، اور اس کی توہین کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو نقض ایمان، یعنی ایمان کو توڑ دینے والی اشیاء میں سے، جس کو نواقض اسلام کہتے ہیں، تو کوئی اللہ کی، قرآن کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ اسلام کے جتنے شاعر ہیں جو مینشن ہے قرآن، ان کی کوئی توہین کرے گا نا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جب اس توہین کو اس پر کھول کر بیان بھی کر دیا جائے اور تب بھی وہ ان چیزوں پر ڈٹا رہے، اس کا دفاع کرے، تو یہ میرا موقف ہے، یہ میں نے دے دیا۔ مجھے شیخ صاحب سے اس چیز پر اختلاف ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ چاہے نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا، یعنی اس کی کتابوں میں سے اگر نبوت کے دعوے کو نکال دیا جائے جس طرح لاہوری جماعت کرتی ہے، مگر پھر بھی وہ شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں تھا، جو مواد اس نے پیش کر دیا ہوا ہے، چاہے وہ قرآن کی توہین ہے، میرے منہ کی باتیں ہیں، مجھ پر قرآن دوبارہ نازل ہوا ہے، اچھا اس کے علاوہ خدا کے بارے میں جو اس نے باتیں کی ہوئی ہیں۔ اچھا پھر یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مرزا غلام قادیانی، نہ، جس نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں، یہ یاد رکھیں، تھینک یو میں ادھر فل سٹاپ نہیں لگاتا، یس، جس نے مسلمان امت میں ہو کر ایمان لانے کے باوجود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کی اور اللہ کی شاعر کی، اسلام کے شاعر کی، جس نے بھی گستاخی کیا، چاہے تصوف کے رنگ میں کیا ہے چاہے سری کی ہے، میں اس کو دائرہ اسلام سے خارج مانتا ہوں، اور وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس نے نواقض اسلام میں سے ایک کام کو سر انجام دیا ہے، چاہے وہ مرزا غلام قادیانی ہے چاہے کوئی اور ہے، کوئی صوفی بابا۔ بہت شکریہ۔ علی بھائی نے سوال کیا تھا۔ ابو رافع صاحب ہمارے ساتھ ہے کافی دیر سے، آن اینڈ آف، ان کو لیتے ہیں۔ جی ابو رافع بھائی، آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ مائک انمیوٹ کر لیجیے پہلے بھائی، اس کو ابو رافع بھائی مائک انمیوٹ کر لیجیے، آپ کا مائک میوٹ ہے۔ مائک کو ٹچ کر لیں، وہ ان میوٹ ہو جائے گا، مطلب ان کو بتا دیں کافی دیر سے میں جوائن کر رہے تھے، کچھ بتا دیں کیسے ان میوٹ کرنا ہے ان کو، کہ ابو رافع بھائی آپ کو جو اپنا اسکرین ماؤس پتہ جو ہے، وہ فون سے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ سسٹم سے ہیں، میں کیسے بتاؤں؟ اگر فون سے ہیں تو آپ اپنے مائک کے اوپر انگلی لگا دیں، اگر آپ لیپ ٹاپ سے ہیں تو ماؤس کے ساتھ اس کو کلک کر دیں صرف مائک کو، تو ان میوٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب تک وہ کرتے ہیں ہم دوسرے دوست کو لے لیتے ہیں تاکہ ایک گفتگو چلتی رہے۔ جی اچھا وہ دوسری آئی ڈی سے جوائن کر رہے ہیں مگر وہ پرمیشن نہیں دے رہے۔ ابو عبد الرافع صاحب، آپ جب تک پرمیشن نہیں دیں گے میں آپ کو لے نہیں سکتا، میں آپ کو لے نہیں سکتا۔ اچھا تو کوشش کریں کہ آپ اس چیز کو کر لیں۔ اچھا یار رفاقت بھائی کو ہم لے لیتے ہیں، رفاقت بھائی کو بات کرنا چاہ رہے تھے، ان کو پھر اجازت دیں گے۔ رفاقت بھائی آپ جو پوائنٹس رکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا سوال نہیں ہے تو آپ کوشش کریں 2 سے 3 منٹ کے اندر اپنی بات کر دیں، اس کے بعد ہم آپ سے جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی رفاقت بھائی بہت شکریہ سب سے پہلے، اور معذرت چاہتا ہوں صبر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نہیں کوئی نہیں، میں نے ظاہر ہے آپ کا پروگرام ہے، آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ دیکھیں علمی بات ہی ہوگی، کوئی ایسا نہیں، کوئی پرسنل بھی نہیں، نہ کچھ۔ جی فرمائیں، ٹھیک ہے۔ جی پہلی بات میں عامر حق صاحب سے یہ کروں گا کہ جناب عامر حق صاحب نے
سورت الحاقہ کی آیت جو ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ کے حوالے سے ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب کا انہوں نے ایک تعویل کی تھی. میرے استاد بھی تھے, بڑے عالم آدمی تھے. تو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے اس سے جبریل مراد لے کے. ایک مولوی صاحب نے دیوبندی عالم نے کہا بھائی تم اگر اس سے یہ جبریل علیہ السلام مراد لیتے ہو تو میں اس سے اللہ تعالیٰ مراد لیتا ہوں. اور ضمائر جو ہیں جمع کی ضمائر جو ہیں لکتانہ وغیرہ نا جتنی ضمائر آئی ہیں ان سے فرشتے مراد لے لیتے ہیں. ایک منٹ سن لیں, صرف ایک بات کروں آپ کو نا, میں نے 2 سے 3 منٹ دیے ہیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے بات کرنا, وگرنہ پھر آپ یہ ہو گیا, یہ تو ایک ہو گیا. تفصیل میں چلے جائیں گے نا. ہاں نہیں میں اب نہیں جاؤں, میں نہیں جاؤں گا. یہ قرآن مجید کے ساتھ بہت سی یہ زیادتی کی وہ ڈاکٹر بارک صاحب. اور دوسرا آپ نے فرمایا تھا ایک ایپیسوڈ میں کہ ایک حوالہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے قرآن مجید میں ہے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ زمین میں دفن کیا گیا. تو یہ سنیے قرآن مجید کی آیت سورہ المائدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اب دوسری سنیں, یہ معبودان باطلہ کے بارے میں ترجمہ کر دیجیے. وہ عامر حق صاحب وہ پھر لمبا کام ہوگا. اب چلیے, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں انہوں نے کفر کیا جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو الہ کا, اللہ کا. اب یہ جو لوگ جن کو معبود مانتے تھے ان کے بارے میں سورہ نال میں آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء, کہ وہ مردہ ہیں وہ زندہ بھی نہیں. اب آگے دیکھ وما یشعرون اینا یبعثون کہ وہ قبروں کے اندر ہیں. اس سے زیادہ قطعی دلالت نص اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے بحث نہیں کر رہا. اب تیسری بات, عامر حق صاحب آپ نے ایک پرسوں کی ایپیسوڈ کا ایک حوالہ آپ نے تاریخی غلطی کی ہے. ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب یہ بہت بڑے عالم تھے, یہ پٹیالہ میں سول سرجن تھے, اور ان کی وہ تفسیر ہے الذکر الحکیم. ان کا عقیدہ یہ تھا, یہ توجہ سے سنیے گا, انہوں نے جماعت میں یہ عقیدہ پھیلایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ضرورت نہیں, صرف اللہ اور آخرت پہ ایمان لانا ہے, اور قرآن سے یہ دلائل دی. سورہ البقرہ آیت نمبر 63 ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. اور دوسری دلیل سے سورہ انعام سے یہ دی آیت نمبر 92 کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا قل اللہ, کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ, ثم ذرہم, پھر چھوڑ دو. تو اور تیسری دلیل ان کی یہ تھی کہ قرآن مجید میں کسی جگہ بھی یہ نہیں آیا کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لے آؤ. تو ان کا خیال یہ تھا کہ نبیوں پر ایمان لانا بحیثیت کہ جی عیسیٰ علیہ السلام پر مان لو, فلاں کو مان لو, فلاں, نو, ان سب کا دعویٰ ہے اللہ کو مانو بس. اللہ کو جس نے مان لیا, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, وہ مسلمان ہے. تو یہ عقیدہ چونکہ حضرت مرزا صاحب کے عقائد کے خلاف تھا, آپ نے جماعت احمدیہ سے خارج کر دیا. جزاک اللہ احسن الجزا. اچھا, پہلا رکھا ہے جی وہ رسول کریم جو ہے نا, وہ آپ نے غلام جیلانی برق نے کیا, آپ طویل کی, بونڈی طویل کی, وہ ایک دیوبندی عالم نے جو ہے نا وہ کہا کہ جناب اس سے مراد اللہ بھی لیا جا سکتا ہے. کیسے لیا جا سکتا ہے وہ مجھے نہیں بتایا انہوں نے, مجھے سمجھ نہیں آئی. اچھا وہ بتا دیتے زیادہ بہتر تھا. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک پوائنٹ کر لیتے, ایک پوائنٹ ہو جاتا, بجائے اس کے کہ 3 پوائنٹ پر وہ ایک ساتھ بندہ چھٹا لگائے, نہ اپنی سمجھ آئے, نہ عوام کو سمجھ آئے, نہ اگلے بندے کو سمجھ آئے. تو فائدہ سوائے اس کے کہ جو ہے نا وہ وقت کا ضیاع ہو. اچھا وہ جی اللہ ثابت کیا جا سکتا, کیسے کیا جا سکتا ہے مجھے نہیں پتا. رسول کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے, سوری فرشتہ جبریل کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے, وہ میں نے بیان کر دیا. وہ تو میں نے بیان کر دیا. اس سے پوری سورہ تکویر اور سورہ حاقہ کا کمپیریزن کیا ہے, اور اس کمپیریٹیو انالیسس کے بعد میں نے وہ چیز پیش کی ہے. جی شیخ صاحب آپ آ گئے ہیں. اچھا, ویلکم بیک. تھینک یو. اچھا بہت شکریہ. ذرا ادھر آپ سیٹ کر لیں کیمرہ.
آپ کیمرہ سیٹ کر لیں، میں آپ کو لیتا ہوں. اچھا، تو سورہ تکویر اور سورہ حاقہ کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو تفسیر میں نے پیش کی ہے یا جو ایون غلام جلانی برق صاحب نے حرف مہرمانہ کے اندر پیش کی ہے وہ کس طریقے سے پوری اترتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تفسیر کا معاملہ ہے، تفسیر میں رائے مختلف ہو سکتی ہے. کوئی نبی پاک سمجھنا چاہتا ہے اس سے تو مسئلہ نہیں ہے، تب بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سچے ثابت نہیں ہو سکتے. مسئلہ تو یہ ہے، تو اس علمی بحث کے اندر کشتی کرنا اور اس کے بعد اپنا عقیدہ ثابت نہ کر سکنا تو فائدہ. مثلا میں اگر 1 منٹ کے لیے مان بھی لوں رفاقت صاحب کے لیے کہ جی اس سے مراد جبریل نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو مرزا صاحب کو سچا کیسے ثابت کریں گے کہ مرزا صاحب 23 سال زندہ رہے تھے؟ مرزا صاحب 23 سال سے پہلے مرے تھے. میں نے آج جو حوالہ جات پیش کیے ہیں اس میں بیسس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب تو 23 سال سے بہت پہلے غالباً نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا 1900 میں جا کر 1900 کے اندر. اگر میں بڑی ایک لوز ایسٹیمیٹ رکھوں 1900 کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ رسول اور قادیان کا لفظ مجھ پر انطباق ہوتا ہے. پھر ایک روایت میں کہا کہ ایک جملے کے اندر کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے رسول میں قادیان میں اپنا رسول بھیجا. اور پھر 40 نمبر 3 کے اندر انہوں نے کہا، تو یہ ساری 1900 بعد کی ہیں کہ جی میں مجھ پر صاحب شریعت ہونے کا بھی اطلاق ہوتا ہے، اگر میں نبی ہوں وہ میرے نواہی بھی ہیں. تو 1900 کے اندر 1900 سے 1908 بنتے ہیں 8 سال. مرزا صاحب نے کہا تھا کہ کسی نبی کے رسول کے سچا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم 23 سال کا عرصہ تو زندہ رہے، اس سے پہلے نہ مرے، اس سے زیادہ بونس ہے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 23 سال زندہ رہے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد، تو جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کم از کم 23 سال تک زندہ رہے. تو مرزا صاحب تو رہے ہی نہیں، مرزا صاحب تو 8 سال رہے ہیں زندہ، تو اس اعتبار سے بھی وہ جھوٹے ہیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ احمدی دوست علمی بحثوں کے اندر آ کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر نتیجہ کیا ہے؟ اس سے نتیجہ زیرو. مرزا صاحب سچے ثابت ہوں گے نہیں تو فائدہ. تو میری طرف سے جبریل مانے، میری طرف سے اس دیوبندی عالم کی مان کے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مان لے، یا پتہ نہیں کیا اللہ ماننا ہے، جو مرضی مان لے، مرزا صاحب بہرحال سچے نہیں ہوں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات انہوں نے کی تھی وہ پٹیالہ صاحب کی، تو کیا بات کی اللہ ہی جانتا ہے، واللہ عالم، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا بات کی، مجھے نہیں سمجھ آئی. دوسرا نقطہ وہ آئے تھے، ہاں آپ نے جی ایک جگہ پر کہا ہے کہ مرزا صاحب نے قرآن پر جھوٹ باندھا کہ قرآن بضرب دہل یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں دفن ہے. وہ جو اس کی دلیلیں پیش کی ہیں، اوئے ہوئے ہوئے، یعنی دیکھنے والی جمناسٹک تھی کہ ایک جگہ پر کہا ہے کہ جی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ الہ کہتے ہیں وہ لوگ کفر کرتے ہیں. وہ لوگ الہ کہتے تھے، کیا عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو الہ کہتے تھے؟ نہیں کہتے تھے. یہی وہ بیان کریں گے. اگر میں اس فلسفے کو بھی مان لوں تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنے آپ کو الہ نہیں کہتے تھے اس لیے وہ زمین میں دفن نہیں ہے. اگر آپ کے کلیے کو بھی مانوں تو ناظرین انہوں نے بیسیکلی رفاقت صاحب نے کلیہ یہ لگایا ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام الہ تھے، اور قرآن میں دوسری جگہ پر کسی جگہ پر کہا گیا ہے کہ جناب جو بھی الہ ہیں وہ زمین، اچھا لکھا وہاں بھی نہیں ہوا کہ زمین میں دفن ہے، یہ بھی نہیں لکھا ہوا. اب کتنے الہ ہیں جو پتھر کے ہیں؟ کیا وہ بھی مرتے ہیں؟ کیا وہ بھی زندہ کیے جائیں گے؟ جو پتھر کے بت ہیں، یہ کالی ماتا ہے، کرشنا ہے، ٹھیک ہے، رام ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ جو لات منات ہے، لات منات عزا ہیں، ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ سارے بت ہیں. اور پھر وہ 365 بت جو تاریخی روایتوں کے مطابق مکہ کے اندر رکھے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے کعبوں کے اندر رکھے گئے تھے، رکن یمانی، رکن شامی، اور ان دوسرے ارکان کے اندر. تو کیا ان بتوں کو بھی زندہ، وہ بھی قبر میں دفن ہے؟ وہ کون سی قبر میں؟ یعنی لات منات یغوث یعوق ود سوا یہ کون سی جگہ پر دفن ہے؟ کس قبر کے اندر ہے؟ اگر کہیں کہ قبر کے اندر دفن نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن کی وہ آیت جھوٹی ثابت ہوتی ہے، جس میں سے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ الہ جو بھی، یعنی انہوں نے کلیہ کا نکالا ہے، جو بھی الہ ہوگا وہ زمین میں دفن ہوگا، جو بھی الہ ہوگا اس پر موت آئے گی. تو ان پتھروں کے جو بت الہ بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر کون سی موت؟ یعنی کوئی کامن سینس ہے جو آپ کلیہ نکال رہے ہو؟ کوئی کامن سینس ہے کہ جو لاجک کا آپ آرگومنٹ ایک پوسٹولیٹ بنا رہے ہو کیا وہ فالسیفائیبل ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ ایکوریٹ ہے؟ نہیں ہے، سوری. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا قرآن ضرب دہل یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ بن مریم زمین میں دفن ہے، آسمان میں کوئی نام و نشان نہیں، یہ نہیں کہ دوسرے الہ. تو دلیل قطعی جو ہوتی ہے نا وہ اشخاص کے لیے قطعی ہوتی ہے، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ مرزائیوں کو نا بیسیکلی ایپسٹمولوجی کا بھی علم نہیں ہے. جو ہمارے احمدی دوست ہیں نا ان کو طریقے استدلال کی گیم کیا ہوتی ہے
یعنی ایک ہوتی ہے دلیل، ایک ہوتا ہے مدلول، ایک ہوتا ہے دلالہ، اور ایک ہے طریق استدلال. یہ امام شاطبی نے الموافقات کے اندر اسی طریقے سے جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں ان سب کے اندر یہ چیز بتایا ہوا ہے. اسی طریقے سے آپ ابن حزم کی الاحکام فی اصول الاحکام پڑھیں گے، اس میں بھی انہوں نے ان چیزوں کے اوپر بحث کی ہوئی ہے. اور امام شافعی کی پڑھیں گے آپ رسالہ، اس کے اندر بھی بحثیں کی ہوئی ہیں. امام شوکانی کی آپ پڑھیں گے نیل الاوتار، اس میں بحثیں کی ہوئی ہیں. امام ابن رشد کی پڑھیں گے بدایت المجتہد الی نہایت المقتصد، اس میں بھی بحث کی ہوئی ہے. اسی طریقے سے امام رازی کی کتابیں، یعنی جو اصول فقہ پر کتابیں لکھی گئی ہیں جس پر استدلال کو پڑھا جاتا ہے کہ طریقے استدلال کیا ہے، آپ کو وہ اصول بھی نہیں پتا. یعنی دعویٰ یہ ہے کہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ زمین میں دفن ہے، اور عقیدہ بھی یہ ہے، اور دلیلیں دے رہے ہیں الہوں کی. یہ قطعی دلیل ہوتی ہے. دلیل قطعی آپ کے مرضیوں کو بقول کہتے ہیں کہ جس کی کوئی تعویل نہ کی جا سکے، جس میں سے کوئی استثناء نہ نکالا جا سکے، جس کی کوئی ایسی تعویل نہ کی جا سکے جو آپ کے دعوے کے منافی ہو. اس میں سے میں متعدد قسم کی تعویلیں کر سکتا ہوں. تو یہ قطعی کہاں ہوئی؟ کامن سینس استعمال کریں. بہت شکریہ. کامن سینس جس دن استعمال کر لی ہمارے احمدی دوستوں نے، بڑے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے. تو اسی لیے، اور تیسرا نقطہ تھا وہ عبدالحکیم پٹیالوی کو کس لیے نکالا تھا کہ میرے نو رہندا ہو جے اور جھوٹ باہر، جے اور جھوٹ اندر، چوری ککھ دی لکھ دی برابر. ہاں جی، تو نہ 3 نہ 13. اس کی ایک بات بتا دیتا ہوں کیوں نکالا تھا. جی، کہ مرزا صاحب نے، مطلب اگر آپ مجھے یاد دلا دیجئے گا نیکسٹ پروگرام میں جو لفظ کہنے لگا ہوں اس کا بتا دوں گا کہاں لکھا ہوا. مرزا صاحب نے قرآن کی تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا تھا. او یس. لیکن مطلب میں بتا سکتا ہوں کہ روحانی خزائن کے کس والیوم اور پیج کے اوپر ہے، اس وقت نہیں، مطلب بعد میں بتا دوں گا. اچھا، کہ وہ مطلب انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ یہ کروں. اور عبدالحکیم لکھ رہے تھے اس وقت تفسیر، عبدالحکیم نے وہ لکھ دی تفسیر. مرزا صاحب یہ برداشت نہیں کر سکے، اور مرزا صاحب نے جتنی باتیں بھی ڈاکٹر عبدالحکیم پہ لگائی ہوئی ہیں ان کا کوئی پروف نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. جس طرح محمدی بیگم کے والد جو تھے احمد بیگ، کہ ان کے بارے میں کہ جی یہ جیسے طاہر خان اور دوسرا بندہ بھی وہ ایک جو ہے وہ باتیں کرتا جی قرآن کو پھینکا اور وہ یہ دریے تھے یہ تھے، ون سائیڈڈ باتیں ہیں، الزام ہے. مرزا صاحب نے ذرا سی بھی اس معاملے میں، ہم سوری ٹو سے مجھے یہ لفظ کہنے پڑیں گے کہ مرزا صاحب نے کوئی شرم حیا نہیں کی کہ ہم ان پہ، میں ان پہ اتنا بڑا الزام لگا رہا ہوں، کوئی ثبوت تو دوں. مطلب کوئی ایک بات نہیں ان کا ثبوت نہیں، ان پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ جی اس نے قرآن فرش پہ پھینکا تھا. کہاں ہے بھائی؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں فرش پر نہیں پھینکا، اوپر قدم بھی رکھے تھے، استغفر، اوپر چلے تھے. جی میرا مطلب کہنے کا ہے کہ یہ عالم ہے. مرزا صاحب تو برداشت نہیں کر سکتے تھے کسی چیز کے بارے میں بھی. ڈاکٹر عبدالحکیم کے ساتھ تو پھر یہاں پہ آ کے جب ادھر ادھر کی باتیں لے کے چلتے ہیں، اس شخص کی جو پیش گوئی ہے کہ یہ جو ہے یہ مر جائیں گے تو اس کو دیکھنے پہ تھوڑی یہ اس پہ کریں گے بات شیخ صاحب انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. میں نہ کوشش کر رہا ہوں ناظرین کے لیے یہ بھی اطلاع دے دوں، رفاقت بھائی کے لیے بھی، کہ میں انشاءاللہ پلان کر رہا ہوں کہ ایک پروگرام ایسا کریں جس میں مرزا صاحب نے جن جن افراد کے بارے میں مرنے کی بالخصوص پیشینگوئی کی، ویسے تو ہر ایک کے لیے کی تھی، وہ کیڑی دیکھتے تھے کہتے تھے یہ مر جائے گی میرا نشان ہے، پھر اوپر سے پیر مار کے کہتے تھے دیکھو میں سچا. اچھا، تو یعنی اس قسم کے جو دعوے کیے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان سب کو اکٹھا کیا جائے. اچھا، مزے کی بات کیا ہے، عبدالکریم جو پٹیالہ والے ڈاکٹر حکیم صاحب تھے، عبدالحکیم نام تھا، سوری ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالہ والے تھے، مولوی عبدالکریم سیالکوٹی تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور حکیم دوسرے تیسرے تھے حکیم نور الدین جو خلیفہ اول ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں اس پر بھی انشاءاللہ کریں گے بات. آگے چلتے ہیں. ہمارے ایک کالر دوبارہ ہمیں جوائن کیا، ڈاکٹر نعیم صاحب نے. لیٹس سی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ہم پھر کنکلوڈ کریں گے اس بات کو آخری کالر کو لے کے، اس کے بعد ایک اور بھی ہیں ان کو بھی ایک موقع دیں گے دوبارہ. جی میرا چھوٹا سا سوال تھا. ابھی میں نا کچھ پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ دیکھنے میں آیا کہ 3rd سینچری میں امام اشعری تھے، تو وہ اس وقت متزلائٹ وغیرہ تھے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ لکھ رہے تھے. باقی متردی ایک ہے ہمارا نا کریڈ جو شروع میں ہے، تو اس کے پوائنٹس ہیں کافی زیادہ. حمزہ یوسف صاحب نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے، وہ تقریباً 1000 سال پہلے کی نا
मतलब 1100 साल तकरीबन पहले की है, और 3rd सेंचुरी में इमाम मुस्लिम और जो बाकी जो मुहद्दिस हैं वो पैदा हुए थे। तो कहने का मतलब है ये हमारी अहादीस और फिक्र ले लेते हैं, लेकिन जो हमारा अकीदा था या जिन लोगों का वो अकीदा था जिन्होंने वो सारा कुछ किया वो नहीं मानते ये। मतलब ये तहकीकी फुकदान है या क्या मसला है इसमें? थैंक यू, जज़ाकल्लाह। फाकिब साहब ने बड़ी अच्छी तरह तवज्जो दिलाई है, बहुत शुक्रिया। शेख साहब इस पर भी ना मैं नाजरीन को भी कह रहा हूँ, बहुत जल्द एक प्रोग्राम करने वाला हूं। ये जो है ना ये डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी तरह आपने तवज्जो दिलाई है। अबुल हसन अशअरी नाम था उनका। इस वक्त जो अहलुस सुन्ना का ज्यादा अकीदा चल रहा है ना वो अशअरी बेस है। अहलुस सुन्ना के जो अकायद है ना वो अबुल हसन अशअरी हैं, उनका स्कूल ऑफ थॉट है, अकायद में बात कर रहा हूँ। बाकी जो फिका है जिसको फुरुआत कहते हैं वो इमाम अबू हनीफा से लिए हैं, यानी जो फिका हनफी इस वक्त अहनाफ का ग्रोह है वो अबुल हसन अशअरी मातुरीदी इनका मिक्सचर है अकीदों में। और फिका में यानी मसाइल के इस्तिंबात में जो तरीका इख्तियार करते हैं वो फिका हनफी का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म है। अच्छा, कुछ अरसा पहले ना मुझे एक दोस्त ने, ये मेरे ख्याल से 2 दिन नहीं हुए हैं, एक बंदे ने बताया कि जनाब एक बंदे ने ना अपने प्रोग्राम के अंदर कहा है, मुसलमान है और खत्म नबूवत का काम कर रहा है, कहा जी को उसने ना किसी का सवाल पूछने पर ना बताया कि जनाब गुलाम अहमद कादियानी जो थे ना ये अहले हदीस थे, ठीक है ना, और ये मुकल्लिद नहीं थे, अहले हदीस थे, यानी गैर मुकल्लिद। अच्छा, मैं ना इस पर नाज़रीन इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करने वाला हूँ जिस पर मैं हवालों से साबित करूंगा, मिर्जा साहब की भी और इनकी अपने लोगों की भी, जिसमें से मैं साबित करूंगा कि मिर्जा गुलाम कादियानी हनफी थे। ये मेरा मकसद है। मेरा मकसद ये नहीं होगा कि मैं अहले हदीसों को डिफेंड कर रहा हूँ या हनफियों को कर रहा हूँ। मकसद ये है कि ये जो फिकही सिस्टम इन्होंने लिया है कादियानियों ने, ये भाई मेरे कह रहे थे ना, इनसे मुझे याद है, तो डॉक्टर साहब आप बेफिक्र रहे हैं, उन्होंने फिका हनफी को भी नहीं छोड़ा। नहीं, हनफी को छोड़ा हैं। नहीं यार, हाँ जी, मेरा मकसद कहने का मिर्जा साहब वाबी भी थे, मजे की बात, टू बी ऑनेस्ट वाबी भी थे। वो खुद वो शिया भी थे, और वो या खुदाया, और बंदा पूछे दावा नबूवत का है और मान तुम बंदे की रहे हो। फिका अच्छा, हनफी मैं ना हो, ठीक हो गया, या ठीक हो गया। इस पे इंशाल्लाह मैं करूंगा बात कि इस पे बकायदा एक पूरा प्रोग्राम मैं बनाऊंगा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो हैं वो फिका हनफी के साथ उनका क्या ताल्लुक था, क्या वो हनफी थे, ठीक है, ताकि हम लोग समझ सकें कि ये इससे बड़े मसले हल होंगे, नमाज पढ़ने का तरीका उनका क्या है और दीगर फिक्री मामला क्या है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उस प्रोग्राम के अंदर मैं, एक तो ये है कि एक जनरल दावा क्लेम मिर्जा साहब का कि वो हनफी अपने आप को कहते थे या हनफी थे, और उसके साथ साथ मैं उनके मसाइल से भी, यानी फिकही फरूई मसलकी मसाइल से भी मैं साबित करूंगा कि वो हनफिया के तरीके पर थे, ठीक है। तो दोस्त अब आप उससे एक इल्मी गुफ्तगू होगी, उससे मालूमात हासिल हो जाएगी, इंशाल्लाह उस प्रोग्राम को करूंगा। इस हवाले से मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ दोस्तों, तहकीक का दामन न छोड़ें, एक दूसरे से राब्ते में रहें, बात करें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। आपका जो है वो मेरे साथ राब्ता रहता है, शेख साहब का नंबर भी आपके पास होता है नाजरीन, मेरा नंबर भी आपके पास होता है। कोई कमेंट करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे बात करवाना चाहते हैं आप, क्योंकि मैं अभी संडे, मेरा जो अगले संडे का प्रोग्राम होगा वो इस हवाले से, सीरीज मिर्जा साहब और कलम के हवाले से मैं उसको थोड़ी ब्रेक दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खत्म है, क्योंकि ये सिलसिला चलेगा लंबा, मगर सुल्तान मिर्जा साहब और सुल्तानुल कलम साहब के टॉपिक को मैं थोड़ी ब्रेक दूंगा। अब मुख्तलिफ मुतअद्दिद टॉपिक्स के ऊपर जो करंटली चल रहे हैं इशूज इधर उधर, उनको भी एड्रेस करेंगे मिर्जा साहब की तहरीरात को लेकर, तसानीफ को लेकर। इसके अलावा खत्म नबूवत के हवाले से कोई प्रोग्राम है वो भी हम करेंगे, यानी कादियानियत से और अहमदियत से ऊपर उठकर को प्रोग्राम करना चाहते हैं हम उसको भी लेंगे इंशाल्लाह। यानी ऐसा नहीं है हमारा कि खत्म नबूवत से मुराद है कादियानियत को आपने लेकर चलना है या अहमदियत में, नहीं, खत्म नबूवत का काम उससे बहुत बड़ा है। इमाम महदी हैं, हजरत ईसा अलैहि सलाम हैं, वापसी, इन तरह के मौजूआत को भी मैं आगे जाके इंशाल्लाह इतवार को लेकर चलूंगा। एक रिकमेंडेशन आई है, सिमिलैरिटीज बिटवीन रिलीजन, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ैतून एफएम प्लस के ऊपर इंशाल्लाह मैं इसको लेकर चलूंगा। और भी मौजू चल रहे हैं वहाँ, हुज्जियत हदीस के हवाले से मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ, और सीरत का मौजू शुरू किया था वो पेंडिंग पड़ा है। मैं असल में कुछ सफ़र की प्लानिंग कर रहा हूँ, उस हवाले से भी मसरूफियत, माजरत मैं चाहता हूँ दोस्तों, चल रही है, मगर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो प्लान्स मैंने बनाए हैं अल्लाह मुझे तौफीक दे, मोहलत दे, इज्जत दे, सेहत दे, तो इंशाल्लाह उसको लेकर चलेंगे।